رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 21واں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، پچھلے دنوں بارش ہوئی تو کچھ ٹھنڈک کا احساس ابھی تک ہے، ہلکی ہلکی دوبارہ سے گرمی کا احساس بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کے رمضان المبارک کے تمام روزے زیادہ سہولت کے ساتھ ہی گزرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو ہمیں بھی شامل کرتے ہوں گے دعا میں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے، چند ایک روزے پیچھے رہ گئے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کا فیض ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے کی شروع میں گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے۔ آپ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر ہماری نشریات دیکھ سکیں تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں کسی بھی سرچ انجن میں جا کر live.pegham.tv لکھیں اور سرچ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں گی، جو شرعی سوالات آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ تبلیغ دین میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے۔ ہمارے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، پروفیسر عاصم حفیظ صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، قومی اخبارات کے کالم نگار، تجزیہ کار اور میڈیا کمیونیکیشن سٹڈیز کے ماہر استاد ہیں۔ آپ پنجاب کے مشہور اور تاریخی گورنمنٹ ایم اے او کالج میں بطور لیکچرر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پیغام ٹیلی ویژن میں پبلک ریلیشنز کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے آج ان کو مدعو کر رکھا ہے، ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر آپ؟ ماشاء جی اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آغاز میں ہی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وقت میں سے وقت نکالنا، جب وقت ہی کم ہو تو بڑا اہم لگتا ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی۔ نہیں، بہت شکریہ جی، آپ نے انوائٹ کیا۔ پلیئر جی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں قاری طلحہ شیخ پوری صاحب، بہت خوبصورت انداز ہے ان کا تلاوت کا، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ خیریت سے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ نماز کے دوران میڈیسن بھی لے رہے تھے، تو اب مکمل صحت یابی ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آج کی کتاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تفسیر احسن الکلام، تفسیر احسن الکلام جو پشتو میں ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں اشتراک حاصل ہے آج کی نشریات کو آپ تک پہنچانے میں۔ صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور افطار ٹرانسمیشن کو اختتام کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو آخر میں انشاءاللہ دعا کروائی جائے گی۔ دو گزارشات اور ہیں، جب آپ ہمیں کال کریں تو آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم، آواز لازمی بند کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا جو ٹیکنیکل ایرر آتا ہے گفتگو کے دوران، جو ایکو آتی ہے، جو ریپیٹ ساؤنڈ آتا ہے، وہ آپ کو نہیں آئے گا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی آواز پراپر سن سکیں گے۔ اور اگر ٹائمر کے تھرو جس طرح لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، آپ لمبی بات کرتے ہیں تو ایک وقت میں ایک سوال کریں۔ ایک سوال سے یہ ہوگا جو لمبی کیوں بن جاتی ہے، لمبی بات کرنے سے دوسروں کو موقع نہیں ملتا۔ چونکہ پیغام ٹیلی ویژن کی نشریات دنیا بھر میں دیکھی سنی جاتی ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ باقی سب کو بھی موقع دیں، اتنی لمبی بات نہ کریں کہ اور کسی کی لائن تھرو نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آپ ہمیں میسیجز چونکہ بھیج سکتے ہیں، کنسرن اور ریلیٹیو میسیجز ہی یہاں پہ تھرو کریں آپ، اور ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی میسیج، ایسی کوئی بات نہ تھرو کریں جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے اور جو ہماری ٹرانسمیشن سے ریلیونٹ نہ ہو۔ چونکہ دین کی رہنمائی کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ اسی کے موضوع میں رہتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور کویسچن لکھنے کے لیے آپ ٹکڑوں میں کویسچن نہ لکھیں، ایک دو لائنز میں کویسچن لکھ دیں گے تو اس کو نشر کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ انگلش میں کریں، اردو میں کریں، پراپر لکھ لیں۔ اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں حروف تہجی لکھ رہے ہیں تو ان کے سپیلنگز تھوڑے سے ٹھیک کر لیا کریں تاکہ وقت بچے اور آپ کا جواب فوری آپ تک پہنچ سکے۔
ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے پرسنلی قاری صاحب کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ اذان دیا کرتے ہیں، نعیم صاحب یہ میری اسپیشل ریکویسٹ ہے، میں تھوڑا ٹائم چاہوں گا، تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے وہ آپ کا انداز، تو اگر آپ کا گلا اجازت دے اور آپ ایزی محسوس کریں بالکل سہولت کے ساتھ، تو ایک وہ انداز بھی جو ہے آپ کا، اس میں بھی آپ ادائیگی کیجیے اذان کی پلیز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है जी साहब अगर बताएं कि इनके जो ये जो अज़ान और तिलावत की है इनको आप इनके वालिद साहब की तरफ से है। इनके वालिद साहब माशाल्लाह मेरा ख्याल 40 साल से ज़्यादा अज़ान उनको ना एक इन्हीं जैसे शौक़ होता है। वो मतलब ये खुद बताएंगे कितने साल तक 40 years। हाँ, वो बड़ा मारूफ है हमारे उधर जो एक जामिया मस्जिद मुबारक है शेखुपुरा में, तो वो उन्होंने सारी ज़िंदगी अज़ान दी और बड़ी मारूफ माशाल्लाह, यानी 5 अज़ानें देना और बड़ा। इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस में इनको ये बात मिल गई, इनके खमीर में अल्लाह ताला की तरफ से इनको ब्लेसिंग ये आई कि वालिद इस तरह से खूबसूरत अदायगी करते हैं तो बेटे ने भी अदायगी को इस तरह से माशाल्लाह आगे लेके चलना। आप बताएं कितने साल मेरा ख्याल मेरा 42 साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए अभी तक वो माशाल्लाह अज़ान देते हैं, माशाल्लाह अज़ान पढ़ते हैं। और आप कैसा महसूस होता है आपको कि वालिद ने ये ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी, फिर आपको ये मिल गया और आप माशाल्लाह आपको इज़्ज़तें मिलती हैं, कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है माशाल्लाह। मैंने भी तकरीबन मेरी कोई 5.5 या 5.25 साल की उम्र थी तब से मैंने अज़ान देना शुरू की है। मेरी ज़िंदगी में शायद ही कुछ दिन ऐसे आए होंगे कि यानी कि मैंने अज़ान नहीं दी मुसलसल, यानी कि एक ना अज़ान ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, शाह की, फजर की, जो भी यानी कि मौका अल्लाह दे दे एक आधी ज़रूर। आपको खुद महसूस होता है जब आप अज़ान पढ़ते हैं, आपको खुद महसूस होता है क्या लज्जत क्या सुकून आपको फ़ील होता है? आपको कभी किसी ने कहा इस तरह से कि जो आप पढ़ रहे हैं? कहते तो बहुत से लोगों बहुत सारे लोगों ने लोग कहते हैं। चलो ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। मुझे आज ये लग रहा है कि जी मेरा ये वाला जो लेफ़्ट पैनल है आज ये शेखुपुरा का पैनल है। मेरे राइट हैंड पे मेरी टीम के कुछ लोग हैं वो शेखुपुरा से हैं, बैक एंड पे हैं, मेरे लेफ़्ट हैंड पे आज तो शेखुपुरा ही लग रहा है जी स्टूडियो के अंदर माशाल्लाह। चलो इत्तफ़ाक़न है जी। सर आपकी जानिब आऊँगा, वैसे तो हमारी डेली मुलाकात रहती है लेकिन चूँकि आपका फोटे जो है उसके हवाले से भी हमने बात करनी, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तालीम कहाँ से ली, फिर ज़िम्मेदारियाँ कहाँ पे आईं और आजकल जो आप कलमकारी के साथ कभी लोगों को उठाते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी एकदम गहमा गहमी सी मच जाती है वो ग्रुप्स में भी कि आसिम हफीज़ ने ये लिख दिया, सफ़र थोड़ा सा अपना बताइए। नवीद भाई ऐसा है कि ये जो शौक़ होता है शायद यानी आपको बचपन से ही बन जाता है। तो मैं एक दीनी इदारे में पढ़ा, यानी हमारा जो इदारा था दारुल उलूम मोहम्मदिया के नाम से, वो यानी मिक्स करते थे स्कूल और दीनी तालीम को। तो हमारे सामने ही एक और ऑफिस था, तो वहाँ पे ना बच्चों के रिसाले आते थे। अच्छा। तो मैं मतलब आप हैरान होंगे, मतलब शौक़ था कि जैसे अब बहुत से बच्चों को होता है, तो मैं यानी 5 से 6 मैगज़ीन जो है ना वो पढ़ता था। जब आप पढ़ते हैं तो शौक़ पड़ता है, आपको लगता है कि आप लिखें भी। तो मेरा ख्याल 7th में या 8th में फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया जो बच्चों के रिसाले थे उनमें। और उसके बाद वैसे तो मेरी ट्रेडिशनल साइंस की एजुकेशन थी, लेकिन मैंने पहले साइंस और फिर बीकॉम किया, मतलब स्कॉलरशिप मिली मुझे पंजाब कॉलेज में, यहाँ पढ़ता रहा। फिर वहाँ से मैंने ना एक यानी इसमें इस दौरान जो पंजाब कॉलेज में एक बड़ा नाम है, आपने उनके दूसरे भाई का नाम ज़्यादा सुना होगा, उनका नाम था जुनैद अकरम साहब। बेसिकली ये हैं बाबाए पंजाबी मौलाना, उनको कहते हैं फ़कीर अहमद फ़कीर साहब। अच्छा। और ये सगे भाई हैं सुहेल अहमद अजीज़ी जो आपके बड़े मारूफ यानी हैं, उनके सगे भाई थे ये जुनैद अकरम। ठीक है। और ये सारी फैमिली माशाल्लाह ना बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा, ये हमें हमारा जो पंजाब कॉलेज था वहाँ पे मेरे उर्दू के टीचर थे, तो मैंने कुछ लिख के उनको दिखाया। बस ये समझ लें किसी टीचर की अप्रिसिएशन होती है, तो उन्होंने ना इतनी तारीफ़ की, मैं खुद मतलब अब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं हैरान हूँ कि यार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि बहुत कुछ लिख दिया हो। तो उन्होंने ना बड़ी तारीफ़ की और मुझे साथ ही कहा तुम्हें अब लिखना चाहिए, तुम कॉलेज मैगज़ीन में आ जाओ। उस्ताद थे वो, उस मेरे उर्दू के इनकरेज इतना किया। फिर मैं मुझे उन्होंने उस वक्त ना जो क्योंकि पंजाब ग्रुप आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मुझे पूरे ग्रुप के मैगज़ीन का एडिटर बना दिया उन्होंने। अच्छा। और फिर मैंने उसमें काफ़ी तहरीरें लिखी और वहाँ से इंकरेजमेंट भी मिली। फिर उन दिनों हमारी एक तकरीब हुई जिसमें सुहेल अहमद साहब
اس وقت کے جو سی ایم تھے, منسٹرز تھے, وہ سب لوگ اس تقریب میں آئے. 2002-3 کی بات ہے. تو وہاں پہ ہمیں ایوارڈ ملے, بیسٹ رائٹر ایوارڈ وغیرہ ملے. تو پھر یہ شوق ہوا کہ چلیں میں نا مطلب اس طرف زیادہ توجہ ہو گئی, لکھاری بننے کی. پھر میں کامرس تھی میری, مطلب بی کام میں نے کیا تھا, لیکن بی کام کے بعد پھر میں نے شفٹ لیا کہ میں نے ایڈمیشن لے لیا میس کمیونیکیشن میں. اچھا, پنجاب یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن. ڈائیورژنز بڑی آئیں. ہاں بڑی, کدھر سے چلے, کہاں سے آپ نے؟ پہلے میں نے کمپیوٹر ایجوکیشن لی, آئی سی ایس, پھر بی کام, پھر ادھر. لیکن کیونکہ یہ میرا شوق تھا, یعنی پیشن تھا, تو میں جب یعنی ابھی پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی میرے پاس 2-3 آفرز آ گئی تھیں کہ جاب کی نا. میں نوائے وقت میں جو ہے نا میں نے انٹرنشپ کی. اس وقت میرے آرٹیکل وغیرہ نوائے وقت میں کافی یعنی پڑھے گئے. تو پھر ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا کہ تم نا جیسے ہی یہاں سے فری ہو تو ہمارے ادارے کو جوائن کر لو. تو میں نے پھر ایک ہی وقت میں مجھے ایکسپریس ٹی وی اور جنا جو ہے اخبار, لیکن مجھے شوق تھا لکھنے کا, تو میں نے جنا اخبار کو چوائس کر لیا. جو فہد حسین ہے نا, اس وقت کافی معروف جرنلسٹ, انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا. بلکہ میں بتاتا ہوتا ہوں, میرا اور عمران ریاض خان جو کافی معروف ماشاء اللہ آج کل جرنلسٹ ہیں, ہم دونوں کا اکٹھا انٹرویو ہوا. تو ہاں وہ اس میں چلے گئے اور میں اخبار میں چلا گیا. تو پھر خیر اس کے بعد میں بھی ٹی وی کی طرف آ گیا, یعنی چینل 5 میڈیا سے سفر آپ نے شروع کیا, پھر آپ الیکٹرانک میڈیا. اس وقت وہاں پہ میں نے ان کے میگزین کو دیکھا, ان کے کالم کو دیکھا, اور پھر میں بھی کیونکہ آپ کو پتہ وہ دور پھر الیکٹرانک میڈیا کا تھا, پرنٹ میڈیا سے شفٹ ہو رہا تھا. تو میں بھی اس طرف آیا, پھر چینل 5, پھر دنیا ٹی وی, وقت ٹی وی, اور وہاں پہ پھر میں نے ایک بڑے معروف اس وقت جو پروگرام تھا وقت ٹی وی کا, انسینسرڈ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری پروگرام ہم نے کیا انٹرنیشنل افیئرس پہ. تو وہ بڑا پاپولر ہوا, اس میں بڑی, اور اس وقت ظاہر بات ہے آپ کو بڑا نام بھی ملا. تو پھر میں نے ان ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن جاری رکھی. اور پیغام کیسے پہنچا؟ ہاں, تو اسی دوران نا مطلب مجھے تھوڑا سا یعنی دینی بیک گراؤنڈ ہے, والد صاحب دینی رکھتے ہیں. اس دوران نا ایک شفٹ آیا کہ وقت ٹی وی میں سے نا ڈاؤن سائزنگ ہوئی. تو اس دوران ہمارے ایک بڑے اسکالر ہیں ہمارے یہاں پروگرام میں آتے ہیں, شفیق پسروری صاحب, ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک دینی چینل لا رہے ہیں, تو آپ ادھر آؤ, آپ آ کے وزٹ کرو. تو میں یہاں آیا, یہاں پہ جو ہمارے سی ای او ہیں حافظ ندیم صاحب, اشفاق صاحب, ان سے ملاقات ہوئی. پھر حافظ عبدالکریم صاحب سے ملاقات ہوئی. تو یہ ماشاءاللہ میں نے آگے یہاں فیل یہ کیا کہ یہ پیغام ٹی وی ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس میڈیا کے افراد نہیں ہیں, تو ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم تو ہے, تو آپ اس طرف آ جائیں. تو میں نے نا اس وقت یعنی بڑا مشکل بھی لگتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک مین اسٹریم چینلز میں ہوں, وہاں پہ آپ کو ایک بوسٹ مل رہا ہو, آپ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہوں, تو وہاں سے ایک دم شفٹ ہو گئی. اور یہ بالکل انیشل سٹیج پہ تھا, اس وقت 4 لوگ صرف یہاں تھے. اچھا, پائنیئرز میں سے ہیں ماشاءاللہ. جی ہم 4 لوگ تھے جنہوں نے یعنی پیغام ٹی وی کی ٹیم ہی 4 لوگ تھی, ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں آپ سے کبھی ڈسکس ہوا ہے, جس دن یہ آنر گیا ہے سیٹلائٹ پہ, تو اس کی ٹوٹل امپلائی تھے 7 تھے صرف. اچھا, 7 لوگ تھے میرے خیال میں. یہ بھی ریکارڈ ہوگا ہاں, یعنی 7 لوگ اس کے پرماننٹ امپلائی تھے, اور ہم نے آنر کر دیا تھا چینل. تو پھر ظاہر بات اس کے ساتھ اب جرنی جو آپ کا اب کہاں تک پہنچا ڈے 1 سے اور آج تک؟ اٹس بین اراؤنڈ 10 ایئرس آلموسٹ. نہیں یہ 2010 کی بات ہے, اب 13 ایئرس, 14 آلموسٹ. یعنی لانچنگ سے 1.5 سال پہلے میں نے جوائن کیا تھا. اچھا, آپ سے بھی پہلے آ گئے. جی ہم نے اس سے پہلے جوائن کیا. تو اب سفر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ میں تو جب کوئی آئے نا تو کبھی کوئی وزٹ کرنے آتا ہے, مطلب ویسے دکھانا چاہیے کسی دن, ایک ٹور آپ کو کرنا چاہیے نظامی صاحب پیغام ٹی وی کے سارے سفر کا. تو جو پورا اس وقت چینل تھا, اس وقت تو وہاں پہ اب ایک آفس ہے, یعنی اتنا ایسا تھا, پورا دفتر ایسا اتنا, یعنی پورا اسی میں اسٹوڈیو, اسی میں آفس, اسی میں ایڈیٹنگ روم, اسی میں سب کچھ. اچھا. تو خیر وہ ایک وقت تھا, 4-5-7 لوگ تھے. پھر جب آنر گیا پھر لوگ اور بڑھے, تو اللہ کا شکر ہے. تو اب تو ماشاءاللہ ہم زیادہ دعویٰ تو نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہتے ہوئے, شکر ادا کرتے ہوئے, کہ ہم کسی ٹریڈیشنل یا مین اسٹریم کئی چینل سے اچھے ہیں. اب تو یہ ہے, میں آپ کی بات کو آگے بھی کمپلیٹ کروں گا, کہ 4 لوگوں کی ٹکڑی
اب ایک کانوائے میں بدل گئی ہے جی ماشاءاللہ. ایسا ہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں اپنے اب تو ہم آفس 4 کو، چینل ہیں، 4 چینل ہیں سیٹلائٹ ماشاءاللہ، چینل ہیں. سیٹلائٹ ہیں، اور ابھی اور بھی پروسیس میں ہیں چیزیں، جی جی، پائپ لائن میں اور بہت بھی سی چیزیں ہم جو ڈیجیٹل میں یا ڈیجیٹل میں اینیمیشن میں آ رہی ہیں. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اب چیلنج زیادہ ہو گیا ہے یا اب ہم ٹریک پہ آ گئے ہیں، اب تو ہم نے کام کرنا ہے؟ لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نظام صاحب، جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو لوگ نہیں ملتے تھے. یعنی یہ ایک ریلیجس یا ایک ایسا چینل لے کے آنا جو نیوز نہیں ہے، اور اسپیشلی میڈیا انڈسٹری میں تو یہ بڑا چیلنج تھا. اور آپ کو ٹیکنیکل لوگ بھی وہ ڈھونڈنے تھے. اور کمال آپ چیک کریں کہ مطلب اس چینل کی برکت کہ ہمارے اس کے بعد جو لوگ آئے، ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ اس وقت سے اب تک ہیں، یعنی ایڈیٹنگ میں، کیمرہ میں، وہ سب لوگ ماشاءاللہ جب آئے تو یہاں سے ہم نے جو ٹیم بلڈ کی، مطلب یہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ماشاءاللہ وہ لوگ آئے جو مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پروڈکشن میں انوالو کر دیا. اچھا، ایجوکیٹڈ تو تھے، ہاں، یعنی وہ ان کے پاس ریلیجس ایجوکیشن تھی، اور لیکن ظاہر بات پروڈکشن سیکھنی تھی، لیکن انہوں نے سیکھی، انہوں نے کر کے دکھایا. اب وہ کسی بھی بڑے چینل کے پینل پروڈیوسر، اس کی ایم سی آر، اس کی پی سی آر، اس کو، یہ بڑی لمبی بات ہے، ہم نے اس کو سب کو ڈسکس کرنا ہے، اور یہ ایک ایگزامپل ہے، یعنی وہ ہیں. ہم نے وہ کر کے دکھایا کہ مدارس کے ماشاءاللہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف مدارس کی تعلیم حاصل کی، جو ہمارے یہاں عموماً ان کو تو تیار کیا اس جاتا پہ ہے. میں نے بات کرنی ہے، بڑی اہم بات ہے جو آپ نے ابھی چھیڑ دی ہے. اور تبلیغ کا کام، دین کا کام میڈیا انڈسٹری میں رہتے ہوئے کرنا اور مین اسٹریم میڈیا بننا، یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں ہم ڈسکس کریں گے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے معذرت کے ساتھ. معزز مہمان موجود ہیں جی. ابھی ہم بہت سی گفتگو کرنے والے ہیں کہ تبلیغ دین اور میڈیا کا کردار، ہم اپنے جرنی کو بھی اس میں شامل کریں گے. ساری گفتگو ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن 21واں رمضان المبارک ہے، اور ایک دفعہ پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. پروفیسر عاصم حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب. اسکالر ہیں، مصنف ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ میچنگ تو ہماری کل ہو سکتی تھی گرین اور گرین کے ساتھ، لیکن آج چلے آپ نے گرین پہنا تو مجھے کل والا ڈریس ریوائیو ہو رہا ہے. جی. اور آج کا روزہ سر کیسا گزرا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ روزے تو الحمدللہ بہت ہی اچھے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی. تفسیر احسن الکلام پشتو میں، جی یہ آج کی ذمہ داری ہے، بتائیے سر. جی. تفسیر احسن الکلام یہ دارالاسلام کی ان جو تسلسل ہے کہ قرآن مجید کو مختلف زبانوں کے اندر شائع کیا جائے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ پشتو زبان میں ہے احسن الکلام. جی. یہ مولانا عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ بہت ہی نامور عالم دین تھے. یعنی اگر ہم کہیں کہ اس ملک کے جو ٹاپ کے علماء ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ کوئی بے جا نہ ہوگا، اور ان کو خاصی علوم میں دسترس حاصل تھی. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی. ان کی اور بھی کئی کتابیں ہیں. انہوں نے ایک کتاب یہ بھی لکھی، انکار حدیث سے انکار قرآن تک، یعنی جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں. تو اس تفسیر کے اندر انہوں نے اختصار اور جامعیت دونوں کا خیال رکھا، اور ان کی تفسیر جو مفصل ہے وہ کئی جلدوں میں بھی ہے. تو اس کا پھر وہ ایک اختصار اور ایک جامع صورت جو ہے نا وہ بنائی گئی. اس پہ جو ترجمہ ہے وہ ہمارے استاد مولانا عبدالولی خان صاحب کا ہے، مفتی عبدالولی خان صاحب جو ادھر تشریف بھی لاتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، قرآن مجید کا ترجمہ، اور اس طرح یہ ایک بڑی جاندار سی تفسیر بن گئی. یعنی دو بہت بڑے عالم، ایک نے ترجمہ کیا اور ایک نے تفسیر حواشی لکھے، اور یہ ایک
کوشش ہے, کاوش ہے دارالاسلام کی, اور یہ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو پشتو سمجھتے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ گراں قدر تحفہ ہے جی. اور میں تو ان کو انہی کی زبان میں کہوں گا, دا ڈیر خا کتاب دئی پا ہر کور کی پکار دئی. پتہ نہیں کی کہی جا رہے ہو تسی, لیکن کچھ چنگی گال کہی ہے مجھے لگ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. خواہ جی جی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دارالاسلام کے تمام شو روم پہ اور اس کے جو darussalam.pk سے یہ لی جا سکتی ہے, اور یہ یقیناً ہمارے ملک کی ایک وسیع زبان ہے نا پشتو, اور بہت اچھے لوگ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو ان کے لیے گراں قدر تحفہ ہے. اچھا, کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ ایک گلدستہ سا مجھے لگتا ہے جب ہم کتابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں, تفاسیر کے حوالے سے بتاتے ہیں, تراجم کے حوالے سے بتاتے ہیں, نماز کی ادائیگی کے ارکان کے حوالے سے بتاتے ہیں, حدیث کے ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں سمجھنی چاہیے, ہمارے لیے آسان فہم اردو میں ہمیں مل سکتی ہیں, ان ساری چیزوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک گلدستہ سا مجھے لگتا ہے. اور وہ ایسے کہ کبھی ہم انگلش میں بتا رہے ہیں, کبھی اردو میں بتا رہے ہیں, کبھی عربک میں بتا رہے ہیں, کبھی ہم پشتو میں بتا رہے ہیں, تو مختلف زبانوں میں ہمیں سمجھنے کے لیے ہم جستجو تو کریں نا. مجھے لگتا ہے کہ میری مادری زبان پشتو ہے تو میں پشتو کی کتاب سے سیکھ سکتا ہوں, اور کتاب سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ چونکہ موجود بھی ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے ان سے, تو ایک بڑا پیارا گلدستہ لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ مسلم لائبریری میں ان کتابوں کو ہونا چاہیے جو کتابیں ہمیں سمجھ میں آ سکیں. میں طالب علم ہوں یا میں عام ایک شخص ہوں, طالب علم خاص طور پہ میری نظر میں بہت عام ہو جاتے ہیں جو دین کا طالب ہو, جو سیکھنا چاہے, جو اس سفر پہ نکلا ہو. اور کچھ ہم جیسے بھی ہیں جن کا سفر تو نہ جانے کیا ہے, لیکن وہ چل پڑے اس طرف, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ہم تو طالب علموں میں بھی نہیں ہیں. تو جو طالب علم ہیں وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں, اور پھر اساتذہ کرام وہ کتنے چنے ہوئے لوگ ہوں گے. چنیدہ لوگوں میں جب ہم بات کرتے ہیں ایسی شخصیات کے حوالے سے جو نے یہ کتب لکھی ہیں اور یہ تفاسیر لکھی ہیں, تراجم لکھے ہیں, تو بڑا ایک اچھی آپ کو وائب آتی ہے, پلیئر فیل ہوتا ہے, آپ بڑے بلیسڈ فیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں موجود ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں, جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. اور جب ایسے لوگوں کی کتب موجود ہیں تو یقین کیجئے ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں دین کو پڑھنا چاہیے. آخرت ہماری تو اسی میں ہے, دنیا ہم جتنی مرضی سمیٹ لیں لیکن چھوڑ کے تو دنیا میں ہی جائیں گے. جو لے کے جائیں گے وہ اصل یہ ہے. آپ اس کو کتاب مت سمجھیے, آپ اس کو آخرت کی نجات سمجھیے. یہ وہ راستے ہیں جن پہ چل کے ہم اللہ رب العزت سے مل سکتے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جن کو سمجھ کے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ, ان کی طرز زندگی پہ عمل کر سکتے ہیں. سو وی آر بلیسڈ. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس کو کتنا اون کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور مجھے لگ رہا ہے آج گلے کی کچھ ناسازی ہے, طبیعت میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. نہیں, گلے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی, ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ جی کتاب کے حوالے سے بتانے کے لیے. اور اس کی جلد بہت خوبصورت ہے. ہاں جی, یہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتی ہے. بہت کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جلد ایسی بڑی نا, وہ یعنی اس کی ضخامت, اس کا سائز, وہ سب کچھ بڑا جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے, پرکشش ہے, بہت خوبصورت ہے. اور یہ اس کے اوپر جو میرون شیڈ ہے وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے جی. لے جی, یہ پوری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کتاب کو لکھنا, پھر لکھنے کے بعد اس کو بائنڈ کروانا, پھر اس کی خوبصورتی کے حوالے سے اس کو پریزنٹ کرنا. آپ کی بات کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ کسی دن ہمیں نا کتاب کے پورے مراحل وہ بھی بتانے چاہیے کہ کیسے تیار ہوتی ہے, کیا کیا تھوڑا سا نا, تاکہ لوگوں کو یعنی جو اس کی تیاری کے دوران کے مراحل ہیں, ایک تو ہے نا پرنٹنگ اور طباعت, وہ ایک علیحدہ ہے, لیکن اس کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اور کیسے وہ چھپتی ہے, کس کتاب دوستی کی جب ہم بات کریں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بالکل. عاصم حفیظ صاحب, آپ کو پتہ ہے بچپن سے لکھتے آ رہی ہیں, وہ لکھاری ہیں جنہوں نے اپنی اس ایج سے لکھنا شروع کیا جس ایج میں ابھی پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا. تو بڑی خوبصورت بات تھی آپ کی. زود نویس لکھاری. ہاں جی, اور آپ تہلکے بھی مچا دیتے ہیں سم ٹائمز. مجھے سمجھ آتی ہے وہ بات, جب ہم افطار پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جی, تو کچھ لکھنے کے حوالے سے, پڑھنے کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو عاصم صاحب کی کوئی نہ کوئی بات ضرور چھڑ جاتی ہے. یہ لکھا تھا تو اس کا رد عمل یہ آیا ہے, یہ لکھا تھا تو اس کا پازیٹیو رسپانس یہ آیا ہے. تو لکھنے کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا, لیکن ہم نے بات چھوڑی تھی کہ مین سٹریم میڈیا میں رہتے ہوئے, جہاں ڈیجیٹل وار ہے, اب سوشل میڈیا وار ہے, ہم رہ رہے ہیں وائبس کی دنیا میں. لیئرز ہیں ہمارے نزدیک, جہاں پہ ہم بیٹھے ابھی بھی لیئرز ہیں. ہم لیئرز میں رہتے ہوئے کام کریں. ان لیئرز میں ایک لیئر وہ چڑھ جاتی ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کی ہے, جس میں تیز رفتاری ہے, دنیا اکٹھی کرنی ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہے, خبروں کی دنیا ہے. ہم سب آپ اور میں تو اس دور سے بڑا گزرے ہیں
کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سوشل ایشوز میں یہ ہو گیا, پولیٹیکل ایشوز میں یہ ہو گیا, ہم نے انوینشنز میں یہ پڑھ لیا, لیکن جب ہم اس ساری دوڑ میں دین کا چینل لے کے آتے ہیں, دعوت کا چینل لے کے آتے ہیں, پھر ہمیں چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیلنجز کو آپ نے کہا کہ ہم نے بیٹ کیا الحمدللہ. اٹس بین اراؤنڈ مور دین 13 ایئرس, 14ویں سال میں ہم داخل ہو گئے. مجھے پیغام کے ساتھ جڑے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. تو اگر میں آج سے پیچھے 4 سال کا سفر دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لیک کیا کرتے تھے, میری شخصیت میں کمی کس چیز کی تھی, مجھے کرنا کیا چاہیے تھا, کرنے کا کام تو یہ تھا. تو ہم آ جاتے ہیں تبلیغ میں دین, جو تبلیغ دین ہے اور اس میں میڈیا کا کردار, پیغام ٹیلی ویژن کا کردار, آج آپ کیا دیکھتے ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے؟ بس ہم نے جہاں سے بات ختم کی تھی, دیکھیں پیغام نے جو ایک پہلے تو ایکسپیرینس تھا کہ آپ نے ایک ایسے طبقے میں جو کہ بڑی حد تک نعمان صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ ویڈیو کے قائل نہیں تھے نا. ہمارے علماء بڑی دیر بعد آئے ویڈیو کی طرف, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ان کو لے کے آئے, وہ لوگ آگے, اور اس کے بعد پھر بڑی تیزی سے سفر طے ہوئے کہ ہم نے اپنی ہر جو میڈیا جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلی تو ہم نے اپنے کنٹینٹ کو بدلنے کا شروع کیا. ہم نے اپنے اسکالرز کو ٹرین کیا, جیسے ہم نے پہلے کہا ٹیم کو ٹرین کیا, اور پھر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا. تو یہ مطلب یہ بھی اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہم اپنی پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں, اور آپ کو بتانا چاہیے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں, ہمارا پیغام ٹی وی کا جو پیج ہے وہ پاکستان کے فاسٹسٹ گروئنگ 5 چینلز میں شامل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم رینکنگ میں آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس آرگینک ریچ ہے. ہم نے یعنی عموماً ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ پیڈ ریچ ہوتی ہے, لوگ فالورز, ہم نے پیرامیٹرز کو بریچ نہیں کیا. بیسیکلی جو آرگینک چیز ہے, جو حقیقت ہے, وہی ہے ہمارے پاس. ایون دیکھیں اس کی ایگزامپل یہ کہ ہمارا ہر کانٹینٹ جو ہمارا پاپولر کانٹینٹ ہے وہ ایک ریچ لے کے جاتا ہے, ہماری چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں, اور ہم نے یعنی کوشش کی کہ کانٹینٹ تیار اس طرز پہ ہو جو کہ ڈیجیٹل دور کے مطابق ہو. تو اللہ کا شکر ہے اس کا رسپانس بھی آیا, اور پھر جو ہے نا یعنی باقی چیزوں میں دیکھیں ڈیجیٹل کی بات, جب ہم آج موضوع کی بات کر رہے تھے نا, تو میں نے مطلب ایسے ہی 3 چیزیں ان 15 دنوں کی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ کل کی نیوز ہے کہ 30 جو لیڈیز ہیں آسٹریلیا کی, ٹھیک ہے, انہوں نے میلبرن کی ایک مسجد میں جا کے اسلام قبول کیا ہے. اب دیکھیں, اب تصور کریں کہ یہ اور ان کے ساتھ انٹریکشن کا ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ اب یہ تو نہیں تصور کر سکتے, وہاں تو کوئی ایسی مساجد یا کوئی بہت بڑا نیٹ ورک اسلام کی تبلیغ کا تو وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہ یعنی اس میڈیا نے دینی طور پر یا مذہبی جو اس کا استعمال ہے, جو ہم کے دینی استعمال ہے, اس نے نہ صرف یہ 30 یہ کل کا واقعہ ہے, اس سے پہلے رمضان کے شروع میں 2 واقعے, ایک امریکہ کا بہت بڑا سنگر تھا ریپ, اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد پھر ایک سماجی خدمات کے حوالے سے بڑا نام تھا امریکہ کا, انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ اسلام قبول کیا. اچھا, یہ سب لوگ کس سے کنورٹ ہو رہے ہیں؟ کنورٹ اور ریورٹ. یعنی ریورٹ میں ان کے لیے بولوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ جو کہ ویسٹرن تھا, یعنی اس کی تعلیم ویسٹرن ہے, ویسٹرنائز ہو گیا, یعنی انہوں نے کبھی زندگی میں کہیں انٹریکشن ہی نہیں ہے ان کا کسی دینی ایونٹ کے ساتھ یا دینی شخصیت کے ساتھ, لیکن میڈیا پہ جب یہ ہمارا میسیج موجود تھا اور وہاں سے وہ پھر اسلام کی طرف. اچھا عاصم صاحب, میں آپ کی بات کو بالکل اون کروں گا. چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز میں ہیں, جب ہم باہر ہوتے ہیں, نان مسلم کنٹریز میں ہوتے ہیں, جیسے آپ نے آسٹریلیا کا ذکر کیا, ہم اور بھی دوسری کنٹریز کا ذکر کریں, جیسا UK ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, کمیونٹیز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لوکل چینلز بھی کام کر رہے ہیں, جو ان کے لوکل کیبل نیٹ ورک پرووائڈر ہیں وہ دیتے بھی ہیں, کیونکہ ہم ان کے لیے کمیونٹی ہیں جو ایسی کنٹریز ہیں ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ہمارے چینلز وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسا UK کے حوالے سے ہماری پلاننگز بھی ہیں ان فیوچر, جو ابھی ہماری پائپ لائن میں ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کا نیٹ ورک ہم دوبارہ سے اس کو آپریٹ کریں گے. وہاں سے کمیونٹیز کام کرتی ہیں, لیکن جو مین سٹریم میڈیا کی جس طرح ہم بات کریں پیغام ٹیلی ویژن کی, مجھے دنیا بھر سے سر کالز آتی ہیں, جی بالکل, میسیجز آتے ہیں, ان نون نمبر. یعنی آپ جب روز بیٹھتے ہیں تو کوئی منٹ آپ کے پاس فری نہیں ہے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو پیغام سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم دعوت دین کی بات کرتے ہیں, تبلیغ کی بات کرتے ہیں, مجھے اتنی خوشی محسوس ہوتی, اس لیے نہیں کہ میں اس پلیٹ فارم سے جڑا ہوں, اس لیے کہ میں دین سے جڑا ہوں, دین کی صحیح رہنمائی سے جڑا ہوں. تو اب یہ وہ رائٹ ٹائم ہے جو ہمیں
فروٹفل کرنا ہے، یہ وہ رائٹ کام ہے جس کی کمی ہے ہماری زندگیوں میں. خاص طور پہ ایز اے میڈیا پرسن جس طرح آپ اور میں ہیں، ہماری ذمہ داری بہت سال پہلے شاید بن جاتی تھی. آپ بلیسڈ ہیں، مجھ سے پہلے آپ ادھر آ گئے، میں تھوڑا پیچھے رہ گیا، نکمہ تھا شاید. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو میڈیا کا کردار ہے، رات 12 بجے تک ہم ٹرانسمیشن لائیو کر رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن سے، تھرو آؤٹ دا کنٹری، نیشن وائڈ، تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ہمیں کالز جب آتی ہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. وہ دین سمجھنے کی بات کرتے ہیں، مسئلہ سمجھنے کی بات کرتے ہیں. سو جو سٹوری کا ہمارے پاس بالکل اینڈ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا کام وہ ہے جو اصل کرنے کا کام ہے. جی بالکل ایسے. پیغام ٹیلی ویژن نے جو اپنا سفر شروع کیا تھا اور جو اسکول آف تھاٹ تھا، ہمارے پاس جو چیز تھی جس پہ ہم نے بیس رکھ کے شروع کیا وہ دین تھا. جی بالکل ایسے ہی. تو آج کے دور میں ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے، کسی گیجٹ پہ ہے، تو ہمیں کمپیٹنسی کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی. اچھا، اب جیسے آپ کا فوٹو آپ لکھاری ہیں، بہت خوبصورت آپ لکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے قلم کی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو اٹریکٹ کر سکیں اپنے دین کی طرف، اپنے دین کا پوائنٹ آف ویو بالکل اسٹرانگلی سامنے ڈسپلے کر سکیں؟ اس کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے، کتاب سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل بات پتہ کیا ہے کہ جو نیوز ہے نا یا جو سوشل ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہیپننگ روز ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف واقعات ہوتے ہیں. اب جب آپ ان واقعات کو اپنے نظریات سے جوڑ دیتے ہیں نا تو پھر آپ کی بات سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثلاً آپ کو بہت سی عبرت کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ بہت امیر تھے، ساری زندگی شہرت دیکھی، لیکن بعد میں کتنی عبرتناک زندگی گزارنی پڑ گئی. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے، جو دینی طبقہ ہے یا دینی لوگ ہیں، کہ جو میسج ان کتابوں میں موجود ہے، جو اسلام کی خوبصورتی سنت میں اور ہماری جو سیرت میں موجود ہے، اس کو دنیا کو دکھا دینا ہے، اس پیغام اس کو دکھا دینا ہے. جیسے آپ مثال بتاتے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں آپ کے ساتھ لوگ کیوں جڑ رہے ہیں، وہ اس لیے جڑ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور دین سے بتاتے ہیں، دین سے جو وہ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی ایسی چیزیں بتائیں گے جو نہ حقیقت میں ہیں، جو مافوق الفطرت ہیں، یا کوئی ایسی مطلب جو خیالی چیزیں بتائیں گے تو آپ سے وہ نہیں جڑیں گے. ایک آدھی دفعہ وہ کہیں گے یار یہ تو کوئی گائیڈنس نہیں دے رہے، یہ کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ رائٹ پرسن بیٹھے ہیں. جی ود ویری ڈیو ریسپیکٹ، ماشاءاللہ خوبصورت اٹائر ہے، خوبصورت وضاقتہ ہے، لباس خوبصورت ہے. ہم جو ہمارے یہاں پہ ٹیبوز مانے جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، آپ کی داڑھی بڑی ہے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے. وائی پیپل یوز ٹو بڑی معذرت کے ساتھ میں نہیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہتا، لیکن چونکہ سمجھنا ہے، بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، دقیانوس سمجھا جاتا ہے، زمانے سے کٹا ہوا سمجھا جاتا ہے، مافوق الفطرت کوئی چیز سمجھی جاتی. مولوی صاحب حلوہ کھائیں گے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، جبکہ حقیقت میں نے یہاں پہ آ کے تو کچھ اور جانی ہے. میں نے ایک کتاب کھول کے دیکھی جب میں نے پڑھی کہ قرآن کریم میں جو میرا اٹائر ہونا چاہیے، جو میرا حلیہ ہونا چاہیے، مجھے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ تو ڈیفرنٹ نظر آیا مجھے. تو سر یہ جو جیسا عاصم صاحب نے بات کی، تو یہ کیوں الگ مخلوق سمجھی جاتی ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے؟ یہ اصل میں نا تہذیبوں کے تصادم میں ہم شکست خوردہ ہیں. جی، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. یعنی انہیں یہ شہبازی کی رسم کا پتہ نہیں ہے. وہ پلے بڑے اسی تہذیب میں، اسی ماحول میں، اب ان کو شہبازوں کی طرح پلے ہی نہیں، کرگس کی طرح. تو پہلی تو یہ بات ہے، کیونکہ میں اگر یہ کہوں کہ عالمی میڈیا نے اس پہ بہت زور لگایا کہ مسلمانوں سے ان کا دین چھینا جائے. بلکہ اگر آپ اس کو، یہ آن دی ریکارڈ ہے، جب پاکستان کے اندر غالباً 1965 میں یا 64 میں اس کا آغاز ہوا پی ٹی وی کا، تو اس وقت زیڈ اے بخاری اس کے ڈائریکٹر تھے پہلے. جو انہوں نے اس کے مقاصد میں سے ایک بات بیان کی تھی، وہ کیا تھی کہ اس ملک کے باسیوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے مولوی کو نکالنا ہے. یہ جو لفظ مولوی ہے نا، اس پہ مجھے ڈیبیٹ کرنی ہے سر، اور اس کو ڈیفائن کرنا ہے آج ہم نے. جی. اچھا، تو اب دیکھیے یہ مقاصد یہاں کے تو نہیں تھے، یہاں کے لوگوں کے ذہن میں
عالم دین کی قدر ہے اور اب بھی ہے. جی. لیکن عالمی میڈیا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کے ذہنوں سے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اقبال نے بھی محسوس کیں اور آج تک عالم جو غیر مسلم میڈیا ہے وہ تقریباً اسی پہ چلا آ رہا ہے اور اس کے اثرات اس معاشرے پہ ضرور پڑے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دین سے محبت، شغف، شوق اور چاہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھتے ہیں وہ آج بھی قدر کرتے ہیں. یعنی وہ رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ عزت کرتے ہیں کہ یہ ایک عالم ہے، ایک باشرہ شخص ہے، وہ اس کی قدر کرتے ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر بھی. تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ذہنی فکری طور پر اغوا ہوئے غیر مسلم تہذیب کے ہاتھوں، وہ جیسے جان بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، یورپ کی تہذیب پہ ہوا تو رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے جی. ملا کے حوالے سے، مولوی کے حوالے سے، عالم کے حوالے سے، مفتی کے حوالے سے، حفاظ کرام کے حوالے سے، یہ لوگوں میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور ہمیں کلیئر کس طرح کرنا ہے؟ ان کے درجے کیا ہیں، ان کی عزتیں کیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں، دین میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ سب باتیں کریں گے ایک بریک کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عاصم حفیظ صاحب، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ ماشاء اللہ. اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ سر، الحمدللہ. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے میڈیا کے کردار کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے. شاید اسی مناسبت سے آپ نے یہ سوال کرنا مناسب سمجھا. دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی یونیک کردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ کسی اور کو اتنی رفاقت میسر نہیں آئی، کیونکہ حضرت ابی طالب جو تھے انہوں نے اپنے دونوں بچے جو تھے اپنی معاشی حالت کی وجہ سے وہ دے دیے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پالا ہے. تو یعنی بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آ گئی، اور اس کے ذریعے سے پھر یعنی جب اسلام قبول کیا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو اسلام کی بھی سبقت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور جو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ ہر دو اعتبار سے ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت علمی ہے اس کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اقتدار ملا ہے، یعنی جو خلافت ملی ہے، تو وہ بڑا ہی پرآشوب دور تھا اور بڑے ہی برے حالات تھے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی مسائل سے گھرا ہوا ایک پورا مدینہ اور مکہ مکرمہ کے اندر بھی مسائل ہی مسائل تھے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت مدینہ منورہ کے اوپر باغیوں کا قبضہ تھا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو یقین کریں کہ جو چند ذمہ دار لوگ تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز ایسی تھیں کہ انہوں نے کسی کو بھی مدینہ کے اندر خون ریزی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر وہ جو ہونا تھا ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلی بات کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں عثمان کے خون سے بری ہوں، یعنی میرا عثمان کے خون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ذمہ داری محسوس کر رہے تھے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا، اور انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بہرحال روک نہیں سکے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ بہرحال اس کے بعد باغیوں نے سب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، تو باغیوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ تو یہاں سے ایک پرآشوب دور جو 4 سالہ آپ کا دور خلافت ہے، وہ بھی اس قدر مشکل دور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش ہوئی ہے تو اس کی وجہ شاید عمال ہیں، مختلف جگہ کے جو گورنرز اور عمال ہیں، انہوں نے پورا کردار ادا نہیں کیا، تو انہوں نے کوشش یہ کی، پہلا کام ہی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عمال بدل دیے، اور عمال جب تبدیل کیے ہیں تو وہی بنیاد بنا کہ بہت سارے عمال جو ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت تو کی نہیں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا وہ تقدیم اور تاخیر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل ہے، پھر اس کے بعد جنگ صفین ہے، پھر جنگ نہروان ہے، جنگیں لڑنی پڑی، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی جو تھے وہ بھی اس قدر ناقابل اعتبار تھے، یعنی ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت نبھایا، لیکن بہرحال جو نبھایا تو خوب نبھایا، یعنی بیک آف نہیں کیا، اور کسی طرح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اور پھر خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، اکیلے کو، صدیق اکبر کو دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ان کی رفاقت کیسی رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور ان کی رفاقت کیسی رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھ لیں، اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھ لیں۔ ایسے لگتا ہے جب آپ انڈیویجولی ایک ایک دیکھتے ہیں نا، تو ہر ایک کو دیکھتے وقت لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق تھا اور ان کی خصوصی فضیلت ہے، یعنی چاروں کی الگ الگ جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کو باقی سب کے اوپر برتری حاصل ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی برتری حاصل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہیں یہ یاران نبی ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہا گیا کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، تو ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور ان میں چوتھے خلیفہ راشد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹاپک پہ بھی دوبارہ آتے ہیں، تبلیغ دین اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ عاصم صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ آج جب میں سفر کر رہا تھا تو مجھے جو ڈرائیور ملا، ایک جو نجی کمپنیز ہوتی ہیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں فیسلٹی، تو گفتگو میں جب ذکر آیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا میں پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو مولویوں کا چینل ہے، دیٹ واز اے ٹپیکل سینٹینس، لیکن مجھے اس کو جواب دینا پڑا۔ میں نے کہا آپ کی نظر میں مولوی کون ہوتا ہے؟ کہتے وہ جو جماعت پڑھاتے ہیں، داڑھی رکھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بس ہر وہ شخص چاہے وہ جماعت نہیں پڑھاتا، اس نے سر پہ ٹوپی، داڑھی یا شلوار اونچی پہنی ہے تو وہ مولوی ہے؟ دیر از نو آنسر، نو رپلائی۔ اچھا، اب ہمیں یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، جس ہم مین اسٹریم میڈیا پہ اب شامل ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، ہم یہ بتائیں، ہم یہ ایجوکیٹ کریں اپنے ویئرز کو، نہ صرف ان کو جو دین کی راہ کو چوائس کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو رینڈملی سرو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھے پیغام ٹیلی ویژن، یہ دین کی بات کرتے ہیں، یہ اسلامک چینل ہے۔ مفتی کون ہے؟ علماء کرام کون ہیں؟ ان کا کردار سوسائٹی میں کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف ان کی وضاحت دیکھ کے ایک لفظ مولوی کہہ دیا جاتا ہے؟
ظاہر بات اس کا جواب بہتر تو ڈاکٹر صاحب بھی دیں گے، لیکن صرف یہ کہنا ہے کہ جو اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں نا، میں اپنی فیلڈ کے بارے میں، تو ظاہر بات ایک پروپیگنڈا اور کسی ایک جو ایک کلیش آف سویلائزیشن ہے یا آئیڈیالوجی کا کلیش ہے، اس میں ویسٹرن جو میڈیا ہے اس کا ایک یہی تو ویپن ہے کہ وہ اپنے ہر میسج کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو سپیریئر قرار دے، اور جو دوسری آئیڈیالوجی، یعنی یہ تو اوپن سیکرٹ ہے نا کہ جب کہا گیا کہ اب یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، یعنی اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ جب انہوں نے کلیش کی بات کی تو اس پہ اسی کی بنیاد پہ وہ اپنا میڈیا کو پلان کرتے ہیں، میڈیا کانٹینٹ کو پلان کرتے ہیں، اسی پہ فلمیں بناتے ہیں، فلموں میں ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاص طبقہ جو ہے وہ ریجڈ ہے، وہ دقیانوسی ہے اور ہم سویلائزڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا میں انفلوئنس کیا جائے اور ایک دوسرے طبقے کو روشن خیال یا ان کو کہا جائے کہ یہ میں آپ کی بات کو سمجھ آرٹ گیا کے اور فن کو کر رہے ہیں۔ جی۔ تو بات یہ ہے کہ جو ایز اے اسلامک اسکالر مثلا ڈاکٹر صاحب کو بہتر بتائیں گے کہ وہ تو ظاہر بات اسی کی اتھارٹی ہے جس کے پاس نالج ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ہمیں ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ یا ہمیں ایز اے سوشل سائنٹسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس پروپیگنڈے کا جواب کیسے دینا ہے۔ ہمیں جو تنقید ہمارے اس دینی طبقے کی، مثلا اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ میرے پاس صرف میڈیا نالج تھا، ٹھیک ہے، میرا ڈاکٹریٹ یا میں نے جو جتنا پڑھا ہے وہ میڈیا کا یوزج پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے کرنا کیا ہے، میرا فرض کیا ہے کہ میں اپنے دین کو، اپنے دینی طبقے کو اتنا اچھے وے میں پریزنٹ کروں، میں اپنی میڈیا ٹیکنالوجی کو ان نظریات کو پھیلانے کے لیے استعمال کروں تاکہ میں سوسائٹی کو افیکٹ کر سکوں۔ آئی او یور ورڈز، میں ڈاکٹر صاحب کی جانب آؤں گا، مجھے لگتا ہے رائٹ ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنے کا گفتگو میں۔ سر، ہم جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور ہمارے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، یہ وہ رسپانسبلٹی ہے، یہ وہ فریضہ ہے جو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں رات 12-1 بجے تک بھی، جب ہم لائیو ٹرانسمیشن، ہم لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں، ہم عوام سے کنیکٹڈ ہیں، اس سے قطع نظر کہ کون کہاں سے کال کر رہا ہے، کہاں سے رابطہ کر رہا ہے، یہاں پہ لکھ رہا ہے، یہ ہمیں ڈائریکٹ لینڈ لائن پہ کال کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ جوائن کر رہا ہے، تو یہ ذمہ داری ہے جو مفتیان کرام سر انجام دے رہے ہیں، ان کا کام یہ ہے، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اصل میں یہ چیز واضح کرنا چاہ رہا تھا جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جو سوسائٹی کے ذہن میں ہے، دین کی رہنمائی کے لیے جو دین جانتا ہوگا وہی تو بتائے گا نا۔ تو سر میں یہ چاہ رہا تھا آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ تبلیغ، دین کا کام، میڈیا کا کردار، ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو اپنی ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وہ بتا رہے ہیں جو صرف چند ایک لائنیں ہمیں ریپیٹڈلی بار بار بتائی جاتی ہیں جب ہم نماز پڑھنے جائیں یا چند ایک جگہوں پہ ہم ڈسکس کر لیں۔ دین اس سے کہیں آگے ہے، اس سے کہیں آگے کی ذمہ داری مفتیان کرام، علماء کرام سر انجام دے رہے ہیں۔ سر پلیز روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ ان کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے وہ جو آپ نے عاصم صاحب سے بات کی اور بریک سے پہلے بھی میں سن رہا تھا کہ آپ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ علماء کے بارے میں مولوی، ملا اور اس طرح کے خطابات دے کے، تو یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، اصل میں یہ اس کی وجہ کیا؟ جی، تو دیکھیں اس کے مختلف فیکٹر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انگریز جب یہاں آیا تھا تو انگریز نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جو امتیازی نشانات تھے اور مسلمانوں کا جو امتیاز تھا، اس کو اس نے خاص طور پر رسوا کیا ہے اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری تہذیب کے اندر پگڑی کی کیا اہمیت تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، شان سمجھی جاتی تھی، اور پگڑی اس نے اس کو پہنائی جس کو اس نے گیٹ کیپر گیٹ کیپر، یس یس۔ اور ہمارے ہاں شیروانی کی کیا اہمیت تھی، اور شیروانی اس نے اس کو پہنائی جو گیٹ کیپر تھا، یعنی وہ بالکل اس کے۔ پھر یہ جو اب ہم کہتے ہیں زید بکر، یہ زید بکر کیا ہے؟ ہمارے مشاہیر ہیں، زید اور بکر ہمارے صحابہ کرام کے نام ہیں، ابو بکر ہیں، زید بن ثابت ہیں، زید بن حارثہ ہیں، ان کا جب نام ہم نے مثالیں دینے کے لیے، یعنی بالکل ایک زید بکر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک کوئی آپ فضول پرسنالٹی کی یا بالکل ایکس وائی زی سے کنورٹ آپ کر دیتے تو زید بکر کا نام لے لیتے۔ یوں یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم نے باقاعدہ ایک ہمارے پیچھے ایک پلان تھا، اور اس میں پھر مولوی کو ان پڑھ قرار دینے کے لیے ایک کام اور کیا کہ 2 زبانیں، پرشین
اور عربک، یہ 2 زبانیں تھیں یہ جو علماء کرام جانتے تھے، اور ان 2 زبانوں کی وجہ سے یہ علماء کرام تھے بر صغیر کے اندر، یہ 2 زبانیں رائج تھیں۔ اس نے انگریزی زبان کو جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا اور دفتری زبان انگریزی زبان قرار دے دی۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ عربی جاننے والا اور فارسی جاننے والا فوراً ان پڑھ ہو گیا، لہٰذا اب اس کو آپ ان پڑھوں میں شامل کر دیں، اس کا اب جو حلیہ ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، ڈسکنیکٹ کر دیا وہاں سے، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا، اور بالکل یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ مین سٹریم کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، اب یہ ان کا مین سٹریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے ساتھ یہ تاریخی طور پر یہ ظلم ہوا، دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک اور مسئلہ ہے جس کا تعلق اس سازش کے ساتھ یا اس سازشی تھیوری کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ہمارے اپنے کردار کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں مولوی بننے کے لیے علم پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہاں مولوی بننے کے لیے صرف ظاہری حلیہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ آپ داڑھی رکھ بڑھا لیں، سر کے اوپر کوئی پگڑی شگڑی باندھ لیں اور شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، تو آپ کسی بھی دیہات کی مسجد میں جا کے آپ امام مسجد لگ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ جا کے آپ اپنے آپ کو پیر بن سکتے ہیں، مولوی بن سکتے ہیں، آپ پیشوا بن سکتے ہیں، پیش امام بن سکتے ہیں، اور اس کو پھر سوسائٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی اون نہیں کر لیا سوسائٹی نے، سوسائٹی نے اون کر لیا۔ یہ جو ہمارے ساتھ سوسائٹی کی طرف سے مسئلہ ہوا ہے کہ یہاں پھر ہر شخص جو ہے صرف اور فزیکل اپیرنس کے ساتھ مولوی بنا ہے، وہ پڑھائی کر کے اور علم پڑھ کے مولوی نہیں بنا، لہٰذا اب یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اصل علماء کون ہیں اور یہ بنے ہوئے ظاہری اپیرنس کے ساتھ جو مولوی بنے ہوئے یہ کون ہیں، یہ ان کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ابھی رمضان کی آپ ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں، تو ٹرانسمیشن آپ دیکھیں، آپ صرف پیغام ٹی وی کو نہ دیکھیں نا، پیغام ٹی وی کے تو اوپر جتنے علماء بیٹھتے ہیں یا مفتیان کرام بیٹھتے ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ اللہ کے فضل سے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے جامعات کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے علماء ہیں اور اس اہل ہیں کہ یہ لوگوں کو فتاویٰ دیں اور اس کام کو کریں۔ لیکن آپ یا ذرا باقی ٹی وی چینلز کو بھی دیکھ لیں، پورے ٹی وی چینلز کی ایک آپ اگر لسٹ بنائیں، کتنے ٹی وی چینلز کے اوپر مستند علماء کرام بیٹھے ہیں اور کتنے ٹی وی چینلز کے اوپر بی سی ڈی قسم کے جو ہے کیٹیگری کے علماء بٹھا دیے جاتے ہیں۔ مستند پہ ہوگا، ہاں بالکل، مستند پہ ہوگا۔ تو آپ نے کس طرح کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور بیٹھ کے وہ جو ہیں وہ بطور عالم دین، ٹی وی بھی میڈیا بھی ان کو قبول کرتا ہے، اور صرف ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ معاشرے کے اندر ان کی پاپولیرٹی ہے تو بس اس پاپولیرٹی کی وجہ سے فین فالوئنگ کتنی ہے جی، فین فالوئنگ، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کس مدرسے کا پڑھا، کس کا۔ اب تو لوگ اس بات کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ اس نے کسی استاد سے علم پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا۔ اب معاشرے کے اندر دین سکھانے والے وہ لوگ معاشرے کے اندر ان ہو گئے ہیں اور پاپولر ہوتے جا رہے ہیں جن لوگوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور وہ خود سے جو کتابیں ترجمے والی کتابیں پڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دین آ گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ دین کا علم جو ہے یہ القائے نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جس کے علم کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑتی وہ تو مستند عالم ہی نہیں ہے۔ جب ہم مستند عالم کی تعریف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، وہ سرٹیفکیٹ جو دین کے علم کا سرٹیفکیٹ ہے نا، اصل سرٹیفکیشن تو وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ سرٹیفکیشن ایسے ہوتی ہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا، میرے استاد نے فلاں سے پڑھا، اس استاد نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں صحابی سے پڑھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ یوں جا کے یہ علمی القائے نسبت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جا کے آدمی عالم بنتا ہے۔ اور جو سند ہوتی تھی یہ تو اب آ کے سرٹیفکیٹ چھپے ہوئے ملتے ہیں، سند یہ ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹ کی کاپی کے اوپر استاد اپنی سند لکھ دیتا تھا کہ میں نے اس کو پڑھایا ہے اور میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے اور میرے استاد نے فلاں سے پڑھا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے، یہ لکھ دیتا تھا، اس کو سند کہا جاتا تھا۔ سر یہ جو آپ نے بات کی نا، یہاں پہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ آتا ہے۔ ہم آج کل چونکہ آپ بہت سارے میڈیا کے چینلز پہ جاتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ دین کے حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کو بھی شامل رکھوں گا عاصم صاحب۔ آج کل تو ڈیبیٹ اور دین کے حوالے سے ہم پینل کیا بنا رہے ہیں، یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے دین کی دعوت کے حوالے سے۔ ایک طرف آپ علماء کرام کو بٹھا رہے ہیں،
دوسری طرف آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو بٹھا رہے ہیں. اب ان دونوں میں سر ڈفرنس مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ آپ دین کے حوالے سے, دین کو سمجھنے کے حوالے سے, اس ڈیبیٹ کو کرنے کے حوالے سے مفتیان کرام کو تو مدعو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیا بیلنس ہے سر؟ کیا یہ ویورشپ کا بیلنس ہے؟ کیا یہ کمپٹنسی کا بیلنس ہے؟ میڈیا لٹریسی کا بیلنس یہ ہے کیا؟ دراصل بات یہی ہے کہ جب ریٹنگ اور کمرشل یعنی آپ کا فوکس یہ ہوگا کمرشلزم ہے, یعنی آپ نے اصلاح کے لیے نہیں میڈیا کو یوز کرنا بلکہ آپ نے صرف ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے یوز کرنا ہے, تو پھر آپ پلان اس طرح کریں گے نا کہ کہاں سے کمرشل زیادہ آئے گا. حالانکہ کم سے جو جس طرح ایجوکیشن ایک وہ فیلڈ ہے کہ جو سوسائٹی کو بناتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو کمرشل یعنی یہ پیشہ پیغمبری ہے کہ اس میں وہ لوگ آئیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں, جو نوجوانوں کی یہ بھی تو کمرشلزم کا شکار یہی نا. تو جس معاشرے میں یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو دیکھیں ہمارے مسائل تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن میں بھی کمرشلزم ہے اور ہماری جو صحافت جو یعنی یہ میڈیا ایجوکیشن یہ بھی تو ایک شعبہ وہی ہے نا جس کا اصل کام تو میسج ڈیلیورنگ ہے. اور میسج کون سا ڈیلیور؟ ایجوکیٹ کرنا سوسائٹی کو اچھائی کی طرف یا اس کی ایک تربیت کرنے کے لیے کوشش کرنا. ٹھیک ہے, میڈیا بیسیکلی تو یہی تھا نا, ایک میڈیم تھے کہ سوسائٹی میں جو لوگ اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا سوسائٹی کی کسی بھی طرح بیٹرمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو پروموٹ کر دو تھرو میڈیا, تھرو ٹیکنالوجی. تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو میڈیا کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ چاہے نیوز میں ہو, وہ چاہے انٹرٹینمنٹ کے یعنی ڈرامہ ہے, فلم ہے, یہ سارے یعنی یہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں نا میڈیا کے کہ آپ ڈاکومنٹری بنا لیں, آپ ڈرامہ بنا لیں, آپ ٹاک شو کر لیں یا کچھ اور فارمیٹ بنا لیں, لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہر پبلک سروس میسج یا لوگوں کو اس طرح سے انٹرٹین بھی کرنا کہ ان کو کوئی نہ کوئی اصلاح کی بات کر لی جائے. لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں. اب یہ ہے کہ صرف ویورشپ جنریٹ کی جائے, کمرشل سے مراد یہ ہے کہ ارننگ اچھی ہو جائے اور بس. تو یہ تو مطلب اس کا پرپز نہیں فل ہو رہا نا. اور اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اس کے مسائل ہیں کہ ہمارے ہاں وہ لوگ زیادہ پاپولر ہیں میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, جو انفلوئنسر ہیں, یعنی جو اچھے سے مراد ایسا کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں کہ جو مطلب تھوڑے وقت کے لیے وہ ایسے وائرل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں میسج کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یا وہ کسی کو فائدے کی چیز بھی ہے کہ نہیں, اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. جملے ایسے کنٹینٹ ایسا وائرل ہوتا ہے جو کہ ہمارا آج کے دور کا یا ہمارا سوشل پرابلم بڑا یہ ہے کہ ہم نے میڈیا کنٹینٹ کو سیریس کی بجائے ہم ایسا کنٹینٹ وائرل کر رہے ہیں یا ایسا کنٹینٹ پہ توجہ دے رہے ہیں اس کے ویوز جنریٹ ہو رہے ہیں جو کہیں بھی مفید نہیں. یعنی سیریس کنٹینٹ کے لیے ہم نان سیریس بیہیویئر اپنائے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. معزز مہمان موجود ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان بھی موجود ہیں. تبلیغ دین اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. کچھ میسیجز جو یہاں پہ ہمیں یوٹیوب پہ لائیو موصول ہوئے وہ بھی شامل کرتے ہیں. عزیر صاحب لکھتے ہیں, جی ویلکم نظامی صاحب. جی بہت شکریہ عزیر صاحب. آگے پوچھا گیا ہے, محمد علی آئی ڈی ہے اور لکھتے ہیں کہ السلام علیکم نظامی بھائی. وعلیکم السلام. میرا ایک کویسچن ایسا ہے جو میں سوشل میڈیا پر نہیں لکھ سکتی, کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں میں آپ تک کویسچن پہنچا سکوں, تو آپ میرے کویسچن کا آنسر مفتی صاحب سے لے کے دیں یا میں ڈائریکٹ ان سے پوچھ لوں. ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم بھی موجود ہے جن کا نمبر ہماری ڈسپلے اسکرین پہ آپ کو آ رہا ہوگا. آپ ادھر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, واٹس اپ نمبر ہے, آپ ادھر کانٹیکٹ کر لیں. ہماری جو لینڈ لائن نمبر ہے یہاں پہ کال کر لیجئے. آپ جو کویسچن ہمیں بتائیں گے یہاں پہ
ہم اس کا رپلائی آپ تک پہنچا دیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج لکھ کے بھیج دیں, وہ ہم جو جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا جو یوٹیوب والا لنک ہے یہاں پہ نہ آئے تو وہاں پہ بھی آپ اپنا میسج پوچھ سکتے ہیں, اس کا جواب وہاں پہ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا. سر, ہم تبلیغ اور میڈیا کا کردار دین کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, جو 5th جنریشن وار معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر کا میڈیا ایک جنگی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا نظر آتا ہے, تو مسلمانوں کے لیے اس میں مہارت اور اس میں کتنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس پہ گرپ رکھ سکیں؟ دیکھیں, ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جب بندوقوں کی, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جب لاٹھیوں اور بھالوں کی جنگ ہوتی تھی تو پھر لاٹھیوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. تو جنگ تبدیل ہوتے ہوتے, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو لاٹھیوں کی بجائے صرف جو ہے وہ فزیکل جو آپ کی طاقت ہے, فزیکل سٹرینگتھ ہے, وہی آپ شیئر کرتے تھے, اور کشتیاں ہوا کرتی تھیں, اور اس طرح کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں, دو بدو آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. تو تب جو ہے اس جسمانی طاقت کی اہمیت تھی. پھر جب کرتے کرتے بندوق آ گئی تو بندوق کے لیے اب وہ فزیکل سٹرینگتھ کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کے لیے آپ کو مہارت یہ ہونی چاہیے کہ اسلحہ آپ چلا سکیں, آپ اس کا جو اس کو کس طرح اس تک اس کا بٹن دبانا ہے اور کیا کرنا ہے. پھر کرتے کرتے ہم پہنچ گئے نیوکلیئر ویپنز کے اوپر. تو اب اس سے نکل کر اب یہ جو میڈیا ہے یہ بطور ویپن استعمال ہو رہا ہے, اور یہ ہر شخص کے گھر, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جتنی ایکسیس اس کو ہے اور جتنی تباہی یہ کرتا ہے یا جتنے اثرات یہ رکھتا ہے, اتنے اثرات نہ بندوق رکھتی ہے, نہ ہی شاید ایٹم بم بھی آپ اگر چلائیں گے تو خاص علاقے تک جو ہے وہ تباہی و بربادی کرے گا. لیکن اگر آپ نے میڈیا کے ذریعے سے کسی کی تباہی و بربادی کرنی ہے تو آپ اتنے بڑے پیمانے پر, اور اب تو ویسے بھی کہتے ہیں کلچرز جو ہیں ان کی کوئی لمٹس نہیں رہ گئی, کوئی باؤنڈریز نہیں رہ گئیں, تو کلچرز بھی سارے مرج ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنا کلچر کسی کو بھیجنا ہو, آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہو اور کسی کو اپنے ساتھ مرج کرنا ہو, تو اس کے لیے اس میڈیا سے بڑا اور کوئی ٹول نہیں ہے. لہٰذا میڈیا کو بڑا, جو لوگ آج میڈیا کو ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں وہ ہی اگلے آئندہ زمانے میں وہی کامیاب لوگ ہیں. اور اسی کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ سارا جو لڑائی کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا. اب اس میں جب ہم تبلیغ دین کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تبلیغ دین جس طرح سے لاؤڈ سپیکر پہ ہم جلسہ عام کرتے تھے, آج بھی اگر ہم اسی طرح سے جلسہ عام کرتے رہیں تو ظاہر ہے ہم جو جدید دور کے تقاضوں کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو مہارت ہو. اب دیکھیں, یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا کے جتنے ٹولز ہیں ان کو یوز کرنا اور ایفیشینٹلی یوز کرنا یہ ہر مبلغ کی ضرورت ہے, یعنی وگرنہ آپ جو ہیں وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. تو جتنے بھی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں سب پلیٹ فارمز کو آہستہ آہستہ یوز کرنا پڑے گا, اور ویسے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں شفٹ ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی شفٹ نہیں ہوگا تو وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اب دیکھیں, یہ جو ہو سکتا ہے میڈیا ٹولز جو ہیں آئندہ جب کبھی دجال کا ظہور ہو تو پتہ چلے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ سارا دجال کے ٹولز ہیں. یہ بالکل ممکن ہے, کیونکہ انہی ساری چیزوں کو اور سارے مختلف جو ذرائع وسائل ہیں ان کو اس نے استعمال کرنا ہے جب کبھی دجال کا ظہور ہوگا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ہم تبلیغ دین کے لیے میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے, یعنی تھوڑا وقت ہے, چند سال ہیں. اگر آپ خالص دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ میڈیا کے اوپر بھی ٹھیک جو درست دین پیش کیا جا رہا ہے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. تنگ کیا جا رہا ہے بالکل. آپ پلاننگ ہے باقاعدہ, بالکل آپ آہستہ آہستہ دیکھیں, جو اپنی مرضی کا کانٹینٹ جو یوز کرتا ہے اور جو کانٹینٹ اس کو وہ کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف دے کے وہ اس کا پیج اڑا دیتے ہیں, اس کا چینل اڑا دیتے ہیں. کتنے چینل اڑتے ہیں, کتنے پیج اڑتے ہیں, کیونکہ مین ان کے ہاتھ میں اور ساری چیز ان کے ہاتھ میں. اب یہ آئندہ بھی یہ پاسبل ہو گیا ہے نا کہ آپ کسی کی آواز ہو, اور جس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کہتے ہیں, تو اس کے تحت یہ بھی ہو گیا ہے کہ آئندہ حماد کی ہی آواز ہو, حماد کی ہی تصویر ہو,
لیکن جو بات وہ کر رہا ہو وہ بات اس کی نہ ہو، وہ کسی اور کی ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ دور چل رہا ہے، اور یہ دور چل رہا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی اور استعمال بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ دیکھیں زیادہ ایفیشینٹلی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی تو اس کا کیا طریقہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اصل اور نقل جو ہے وہ سارے گڑبڑ ہو جائیں گے، اور جھوٹ اور سچ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی چیز ہے. اور یہی کنفیوژن ہے جس کنفیوژن کے دور میں دجال نے آنا ہے. تو یہ دجالی دور میں یہ گویا آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سب کے باوجود جو جتنا تبلیغ دین کو ان ٹولز کے ذریعے سے فروغ دیا جا سکتا ہے اتنا دیا جانا چاہیے. اور جتنے اہل علم ہیں ان کو اپنی باقاعدہ ٹیمز رکھنی چاہیے، اور جو میڈیا کے اوپر جتنی ایکسپرٹیز ہے یہ مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیے. اور پھر یہ اس کی کئی پہلو ہیں اس کی ایکسپرٹیز کے بھی، جو ماہرین اس کو جانتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کے اوپر کوئی ایک چیز پریزنٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ وہاں بیٹھ کے آپ کے جو ہیکرز ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتے ہیں، اور آپ کے ہیکرز جو جا کے دوسرے کی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ایک ایفیکٹ کرتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے. ابھی مجھے کل پرسوں کوئی ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ ہم اگر جو اسرائیلی سیولینز ہیں ان کی ہم ویب سائٹس ہیک کر لیں اور ہیک کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اچھا، مسئلہ پوچھ رہا تھا. اچھا اچھا. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی جب فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کا انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، تو یہ جو اصل میں کر رہے ہیں تو فوجی ہیں. تو جن لوگوں کی ہم ویب سائٹس ہیک کریں گے وہ سیولینز ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا سیولینز کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ جائز ہے؟ ہم اس کا نقصان یہ کر لیں گے تو یہ جائز ہوگا؟ وہ اصل میں اس کا سوال یہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس لوگوں کو ہے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایکسیس کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایکسپرٹیز ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور آپ کی ویب سائٹس کو وہ جو ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی ویب سائٹس کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جنگ کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا ہے، اور وہ تھرو میڈیا ہوا ہے. اور اس میڈیا کو اگر ایفیشینٹلی جس نے استعمال کر لیا وہ باہر لیے جنگ جیتے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میڈیا لٹریسی کی سر بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ پروفیسر صاحب کہ میڈیا لٹریسی ہمارے نصاب میں اب لازم ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل. اصل میں نا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میڈیا آپ کا ایک پارٹ آف لائف ہے. آپ ٹھیک ہے، جس طرح اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں نا، اس کا یوزیج نہیں سیکھیں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو گرو اپ کرتے ہیں، مثلا کھانا سکھاتے ہیں، آپ ان کو کچھ ایتھکس سکھاتے ہیں، کسی سے ملنا کے، بالکل ایسے ہی میڈیا یوزیج کے ایتھکس اور وہ چیزیں آپ کو سکھانا پڑیں گی. اس سے پہلے کہ آپ بات آگے لے جائیں، بڑی خوبصورت آپ نے، یہ تو میڈیا تو اب ہماری لائف بن چکا ہے. جی جی، یہ ہمارا لائف پارٹنر ہے. ہاں جی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کھاتے پیتے سوتے جاگتے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کھانے لگے ہیں، ایون کہ سونے لگے ہیں، آپ کی لاسٹ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ میں ذرا اپنی ایپ چیک کر لوں میرے کتنے میسیجز آئے ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلی بات اگر ہم کلمہ پڑھ لیں، ہم درود پاک پڑھ لیں، یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ موبائل کی طرح میرا آنکھیں کھل نہیں رہی اور بند آنکھوں سے، آدھی آنکھ سے ہم موبائل دیکھتے ہیں. یہ تو لائف میں ان ہو گیا سر. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائمز میڈیا نے ہمیں پارٹ بنا لیا، ہم نے میڈیا کو پارٹ نہیں بنایا. بالکل ایسے دیکھیں، یعنی آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. مطلب میں کہنے کا مراد یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس طرح کھانا اور باقی معمولات ہیں نا، اب یہ آپ مطلب اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو اوائڈ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایجوکیشن، آپ کا بزنس، آپ کے کانٹیکٹس، آپ کی سوشل اسٹیٹس، سوشل کانٹیکٹ، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں. اب آپ نے اس کا جو ہے نا مفید استعمال صرف سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے مختلف بات کی تھی کہ جہاں جہاں میڈیا کے کانٹینٹس کی بات آ رہی ہے، وہاں لاز اینڈ ایتھکس کی بات بھی آ رہی ہے. اگر آپ اس کو پراپرلی نہیں یوز کریں گے، جیسے ہم پچھلے دنوں وہ دن بھی گزرا کہ جو FIA نے ایک سائبر کرائم کے حوالے سے دن منایا ہے کہ ہمارے ہاں سائبر کرائم بھی تو بڑھ رہے ہیں نا. یہ جو میڈیا وار ہے اس میں سائبر کرائم
بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہمیں میڈیا یوزج کرتے وقت ان کا بھی خیال رکھنا ہے، خاص کر دینی استعمال کرتے وقت بھی اور دینی کنٹینٹ جنریٹ کرتے اور اس کو پروموٹ کرتے آپ جو وقت۔ سائبر کرائم کی بات کر رہے ہیں نا حفیظ صاحب، کل رات کو جب میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا ہم لائیو تھے اور میرے نام کی آئی ڈی سے مجھے ہی میسیجز آ رہے تھے یہاں پہ۔ اچھا، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ ڈیجیٹل دور کہاں چلا گیا ہے۔ میڈیا لٹریسی کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی کرائم ہے، جی بالکل، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ کرائم ہے۔ ایون کسی کی پرائیویسی کو کرنا۔ اچھا، میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے، کیونکہ آپ نے لٹریسی کی بات کی نا، ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے یوتھ کو یہ اس لیے سکھانا ضروری ہے کہ اگر وہ مس یوز کریں گے تو وہ کرمنل بن جائیں گے۔ اگر وہ کسی کی تصویر کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں، بس نا اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اب میڈیا میں ایسے گروپس جنریٹ ہو جاتے ہیں جو بلاسفیمس کنٹینٹ جنریٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو، آپ نے ان سے بچنا کیسے ہے؟ اور اسی طرح کہ آپ کی جو سوشل ایپس ہیں یہ لنکس جنریٹ کر کے آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں، اور ان لنکس سے آپ کہیں نہ کہیں ایسی وہ ڈارک ویب یا ان کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو آج کے دور کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں میڈیا لٹریسی کو عام کریں، یہ اسکولز میں ہو، یہ کالجز میں ہو، یہ یونیورسٹیز میں ہو، یہ بالکل اسی طرح ہو کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو زندگی کے دوسرے ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں یا ایتھکس سکھاتے ہیں، اسی طرح ہم میڈیا یوزج، میڈیا کے ایٹیکیٹ سکھائیں۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں میڈیا لٹریسی والی بات، اب یہاں پہ آ گئی کہ 5th یا 4th گریڈ یا 3rd گریڈ کا بھی بچہ ہے تو وہ اب اپنی ایپ پہ پڑھتا ہے، وہ بالکل ایسے اپنے کسی بھی اینڈرائڈ گیجٹ پہ پڑھتا ہے، آئی فون پہ پڑھ لیتا ہے وہ، کیونکہ اس کی کلاس وہاں پہ لگ رہی ہے۔ آپ کو کووڈ کے دن یاد ہوں گے، کووڈ میں کلاسز کیسے تھی؟ زوم پہ کلاسز تھی، 20-25 بچے بیٹھے ہیں، ٹیچر پڑھا رہی ہے، میڈیا لٹریسی تھی یہ۔ میڈیا ہی لٹریسی کے بارے میں اگر ہم جیسے بات کریں تو والدین کو بھی اتنا لٹریٹ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ان کا اسکرین ٹائم کیا ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ پیرنٹل کنٹرول کی چیزیں ہیں، آپ کو وہ سیکھنی چاہیے، آپ کو بچے کو یہ بتانا ہے کہ آپ میڈیا یوز کرتے وقت کون سی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور سب سے بڑھ کر کہ یعنی آپ دیکھیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بیس کر رہا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں نا تو ہمیں اصل بات یہ کرنی ہے کہ یہ اس کی جو میکانزم ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہے کہ آپ کے یوزج بیہیویئر کو وہ دیکھ کے آپ کو کنٹینٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم لائن پہ، کنٹینٹ پہ، اس کنٹینٹ پہ توجہ ہی نہ دیں جس کو ہم پروموٹ نہیں کرنا چاہتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے نیگیٹو کنٹینٹ کو، نیگیٹو کمنٹس، نیگیٹو ریاکشن کے ذریعے اس کو پروموٹ کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب اچھا، یہ بھی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم خود ہی کہیں نہ کہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا ہم نیگیٹیوٹی کو، جتنا نیگیٹیولی رسپانس کریں گے تو وہ پروموشن میں جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایون آئی کانٹیکٹ، جی، آپ کا جو موبائل ڈیوائس ہے وہ آپ کے آئی کانٹیکٹ کو باقاعدہ مانیٹر کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی خاص ویڈیو کو، کسی خاص ایڈ کو آئی کانٹیکٹ دیا ہے، یعنی کچھ سیکنڈ تک یا 1 منٹ تک، تو وہ آپ کو اس طرح کا کنٹینٹ زیادہ دکھانا شروع کر پاپ اپ ہو جائیں گی، چیزیں جنریٹ کرتا رہے گا آپ کی اسکرین کو اسی طرح۔ اچھا، وہ بھی تو بات ہے نا کہ ہم جب میڈیا لٹریسی کی بات کریں، ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں، آج کے ایرا کی بات کریں، آپ کے گیجٹ سن رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی عام سی بات ہے۔ ہاں جی، اور آپ کے گیجٹ وہی دکھاتے ہیں جس کی آپ گفتگو کر رر ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ نہ کچھ کہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک کمرشل سطح پہ تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں، یعنی آپ کو وہ، یعنی آپ کا جو کوکیز ہیں، آپ کی موبائل کی کوکیز ہیں یا آپ کے موبائل کا کیمرہ اور سپیکر ہے، یہ اٹیچ ہے کہ جو آپ کی وہ انفارمیشن گیدر کر کے اپنی پیرنٹ جو بھی کمپنی ہے یا ایپ اس کو دے رہا ہے کہ ان کو کیا چیز چاہیے۔ مطلب آپ کچھ دن بات کریں گے کہ مجھے کچھ نئے شوز خریدنے ہیں یا تو وہ آپ کو اسی طرح کی ایڈز دکھانا شروع کر دے گا۔ تو یعنی یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو نیا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ میٹاورس ہے، میٹاورس ریالٹی، یعنی اب دنیا جڑنے لگی ہے ایک ایسی ورچوئل ورلڈ میں کہ جہاں پہ آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں، جہاں پہ آپ کی مطلب آپ نے وہ ایسی ایڈ دیکھی ہوں گی کہ آپ کہیں پیزا آرڈر بھی کرنے لگیں گے یا کوئی فوڈ آرڈر، تو آپ کو وہاں سے بھی رسپانس آئے گا کہ نہیں جی آپ کا جو یوزر بیہیویئر اس کے مطابق آپ کو یہ سوٹ کرے گا، یہ سوٹ کرے گا۔ تو اب آپ اتنا کنیکٹڈ ہیں، جب آپ اتنا کنیکٹڈ ہیں تو اب آپ اس کو سیکھیں بھی اور اس کو پازیٹیو استعمال سیکھیں۔ پازیٹیو استعمال، سر یہ بڑی اہم بات کی ابھی پروفیسر صاحب نے۔
تنہائی، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم اکیلے ہیں اپنے بیڈ روم میں، اپنے آفس میں، اپنے کیبن میں، اپنی کار میں، ہم کہیں بھی، تو ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں. ہمیں اس سے خوف خدا نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. میڈیا لٹریسی کی جب ہم بات کریں تو ہماری تنہائیاں صاف ہونی چاہیے. میڈیا لٹریسی کی ہم بات کریں تو اگر جو جدت نے ہمیں دیا ہے، جو ٹیکنالوجی نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. دینی طور پہ ہمیں اس کا کیا جا کے جواب دینا پڑے گا؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جتنی مرضی ایڈوانس آ جائے آپ کے پاس، شریعت کے جو اصول ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوتے. تو وہ تو آپ کو ملحوظ رکھنا ہی پڑے گا. آپ کے پاس آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا آپ مین اسٹریم میڈیا یوز کر رہے ہیں یا جتنے بھی آپ کے پاس گیجٹس وغیرہ ہیں آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں اس کو استعمال کرتے وقت جو وہ لمٹس جو شریعت نے لگائی ہیں وہ تو آپ کو ملحوظ رکھنی پڑیں گی. جب آپ ان لمٹس سے آگے گزرتے ہیں، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کتنا وقت ہے جو موبائل کے اوپر فضول گزرتا ہے؟ گھنٹوں. اب یہ جو گھنٹوں گزرتے ہیں، گھنٹوں پھر ہفتوں اور پھر مہینوں اور پھر سالوں، عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ اس میں گزرتا جا رہا ہے. تو آپ نے تو ایک پوری زندگی اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن کہ آپ نے عمر کہاں گزاری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دیے بغیر کسی کا وہ چھٹکارا نہیں ہوگا، کہ اس کو جواب دینا پڑے گا عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. تو ہماری بہترین صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں. یہ ایک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے رولز، وہ اصول وہی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئے. لہٰذا آپ اگر بے حیائی کی کوئی بات دیکھ رہے ہیں، بے پردگی کی کوئی بات دیکھ رہے ہیں، تو وہ چاہے جتنی مرضی ویڈیو، اب دیکھیں نا ویڈیو آتی ہے اور وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب بڑی جو ہے وہ اصلاحی ویڈیو ہے. اس میں ہوگا کیا کہ نیم برہنہ خاتون ہوگی اور ساتھ میوزک ہوگی وہ اصلاح والی کوئی ویڈیو. اس کو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اچھا ساتھ میوزک سے معذرت بھی کر رہے ہیں اور جو اس میں کوئی برہنگی ہے اس سے بھی معذرت کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ اس سے معذرت، لیکن یہ اصلاحی ویڈیو یہ دیکھیں. اب یہ ٹول ہے، بنانے والوں نے اس کو بنایا اس طرح سے ہے کہ تاکہ وہ میوزک بھی سنیں اور تاکہ وہ برہنگی بھی دیکھیں اور ساتھ جو ہے وہ اصلاح کی بات صرف اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس کو وہ ایک تدبیر کے طور پر تاکہ لوگوں کو اس طرف لگایا جائے. لہٰذا دیکھیں جتنا کام ہم کر رہے ہیں یہ پازیٹیو فورسز کر رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ کام شیطانی فورسز کر رہی ہیں. لہٰذا ان کے جو مقاصد ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہر قدم پر، اور یہ جو دیکھیں جو قرآن کہتا ہے کہ یہ پور جو ہے نا اس نے گواہی دینی ہے. اب یہ جو انگلیوں کے پور ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارا دن انگلیوں کے پوروں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی گواہیاں دینی ہیں قیامت والے دن کہ ان سے کیا ہوتا رہا. آخر آپ کو چیز ٹچ کرتے ہیں، ٹچ کر کے اس کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آنکھوں نے گواہی دینی ہے، آپ کے سارے جسم نے گواہی دینی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ چاہے اکیلے بیٹھے ہوں، چاہے آپ جہاں بھی ہوں. تو تنہائی کی آپ نے بات کی. دیکھیں تنہائی کے بارے میں بڑی اسپیسیفک وہ حدیث ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں. اتنے یعنی ان کے اعمال ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے. تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے اونچے پہاڑ، لیکن ان کو سارے کے سارے ان کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام تو ڈر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، ان کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ ہم ان جیسے نہ بنیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے ہیں اور تمہارے جیسے ہی اعمال کرتے ہیں. جس طرح تمہارے شب و روز گزرتے ہیں اسی طرح شب و روز ان کے گزرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. تو تنہائی میں اللہ کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنا یہ اس سے بڑا اور مشکل کام اور کوئی نہیں ہے. یعنی چاہے جتنا بڑا عالم دین ہے، جتنا بڑا وہ باوقار آدمی ہے، جب وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھتا ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی چیز نہیں روکتی. اور اگر کسی شخص کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں اور وہ تنہائی کے اندر جو ہے وہ اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، سماعتوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کبھی بھی
معاشرے کے اندر وہ رول پلے نہیں کر سکتا. اس کی کبھی بھی آنکھ کے اندر, اس کی زبان کے اندر, دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی سمی نورم فی بصری نور, اللہ میری آنکھوں میں نور کر دے, میرے دل میں نور پیدا کر دے, میری زبان میں نور پیدا کر دے, میری سماعتوں میں نور پیدا کر دے. تو اصل میں شریعت تو ساری چیزوں میں نور پیدا کرنے کے لیے ہے, اور جب آپ ان چیزوں کو, میڈیا کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں ساری کی ساری نور کو ختم کرنے والی ہیں. لہٰذا کبھی بھی وہ رول پلے نہیں کر سکتا اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. وہ پریکٹیکل لائف میں ہماری گویا ماند پڑ جاتی ہیں وہ ساری صلاحیتیں جب تنہائیاں پاک نہیں ہوتی ہیں. اور یہ اگرچہ اس کے اوپر لوگوں نے کچھ گفتگو بھی کی ہے, اس حدیث کے اوپر لوگوں نے رائے بھی اپنی اپنی دی ہے اور دوسری رائے بھی لوگ رکھتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جلوت کے اندر جو ہے وہ احتیاط کا حکم فرمایا ہے, اسی طرح خلوتوں کے اندر بھی احتیاط کا حکم فرمایا. ٹھیک ہے, اسی نوٹ کے ساتھ میں ایک بریک بھی لوں گا کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں, جو گناہ کی لذت ہے نا وہ وقتی طور پہ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے نتائج ہمیں بہت برے بھگتنے پڑیں گے, اینڈ تک ہمیں بہت برے بھگتنے پڑیں گے, جواب دینا ہوگا. اور جو نیکی ہے نا, وقتی طور پہ شاید ہمیں صبر کرنا پڑے, تھوڑی دیر کے لیے پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے, لیکن اس کا اجر اینڈ تک ہمیں پازیٹیو آئے گا. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے وہ جلوت میں ہو. ملتے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے ساتھ عاصم حفیظ صاحب اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب موجود ہیں. گفتگو تبلیغ دین اور میڈیا کے کردار پہ ہم کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب فرمائے گا کہ نوجوان نسل جو ہے, اس کو اسلام کے سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو ہماری بات پہلے بھی چل رہی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کنٹینٹ جنریٹ کرنا. اگر نوجوان کی بات کر رہے ہیں تو نوجوانوں کے لیے جنریٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو جب ہم فوکس کر کے کنٹینٹ جنریٹ کریں گے نوجوانوں کے لیے تو ضرور نوجوان نسل بھی متاثر ہوگی. اور دیکھیں ہم نا میڈیا کی ڈسکشن میں ایک ہمارے ہاں جو رویہ ہے کہ زیادہ تر نا ڈراوے والا اور منفی بات زیادہ ہو جاتی ہے. کہیں کہیں ہے بھی, مطلب ظاہر بات ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ جب یہ میڈیا ٹیکنالوجی بنی نا تو وہ مارشل میکلوہن تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میڈیم از دا میسج, کہ جس کا میڈیم پہ کنٹرول ہوگا وہ میسج کو بھی وہی کنٹرول کرے گا. تو یہی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ محدود ہوتے جا رہے ہیں ذرائع. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے اور یہ پروف بھی ہوا ہے کہ جو دین کی طاقت ہے یا دین کے جو ہمارے نظریات کی طاقت ہے یا خوبصورتی ہے اسلام کی یا اسلام کی علمی اور جو حقانیت ہے, اس نے متاثر کیا ہے. اس پرفتن دور میں بھی, اس میڈیا کی وار کے دور میں بھی, ان کی کروڑوں اربوں یا ڈالر کی انڈسٹری کو بھی اس نے متاثر کیا ہے. جب ایک اچھا میسج گیا, اس کا ہی اظہار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں ویسٹ میں بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. بہت سے لوگ, یہ بڑی حیران کن بات ہے. ابھی بھی کہا, یعنی جیسے میں نے شروع میں پیغام کہا کہ کل کی نیوز ہے کہ 30 خواتین نے جا کے آسٹریلیا کے جو میلبرن کی مسجد میں کہا کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے, ہم متاثر ہیں اسلام سے. اور بڑے بڑے نام پچھلے دنوں بھی ہم نے نیوز میں دیکھے, انہوں نے قبول کیا. اچھا, اور اسی طرح ہمارے یہاں پہ ہمارے اس سوسائٹی میں کہ جو لوگ ویسٹرنائز ہو چکے تھے, جنہوں نے کئی اپنی زندگیاں گزار دی تھی, لیکن وہ کنورٹ ہوئے ہیں اور نوجوان بھی کنورٹ ہوئے ہیں. اچھا, ہم جب نوجوان کا ذکر کرتے ہیں, نہ صرف نوجوان بلکہ میں آج کی جتنی بھی دنیا اس کی بات کرتا ہوں, اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے آپ کے ہاتھ میں, اور نیگیٹو کانٹینٹ زیادہ ہے. ویسے تو یہ ہے کہ آپ جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اتنا زیادہ کمپیٹ کرنا پڑے گا,
آپ کو ایسا کانٹینٹ اپنا جنریٹ کرنا پڑے گا جو اٹریکٹیو بھی ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کو دین کی طرف مائل بھی کرے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر؟ خاص طور پہ ہمارے جو ورڈز ہیں وہ بڑے کی ورڈز ہونے چاہیے. ہماری جو پکچرز ہیں وہ اتنی خوبصورت اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں دین کی رہنمائی کا شغف حاصل ہو. ہمیں کون سی ایسی چیزوں پہ خاص فوکس کرنا چاہیے؟ ہماری جنریشن جو ہے یوتھ، اس کو ہمیں فوکس کرنا، کی ورڈ کون سا پکڑنا چاہیے؟ نا سب سے پہلے تو اپنے میسج کنسٹرکشن پہ توجہ دینی ہے کہ جو آپ کنٹینٹ جنریٹ کریں گے وہ ایک تو اس کا آئیڈیا بہت اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہو. اس کو بنانے کے لیے یعنی وہ جو بھی آپ کی فارم ہے، مثلا آپ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، ڈرامہ بنا رہے ہیں، ٹاک شو بنا رہے ہیں، یا کوئی اور میڈیا کے کسی فارمیٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اس اسٹینڈرڈ کی ہو جو متاثر کر سکے. بس اس کی میں ہلکی سی مثال دوں گا کہ ترکی نے یہ ایفرٹ کیا کہ وہ اسلامک کنٹری ہے، انہوں نے ایفرٹ کیا کہ ہم نے اپنی ثقافت یا تھوڑا ہسٹری کو لے کر ہم نے ایک کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے ارطغرل، اور انہوں نے کانٹینٹ، اور وہ کانٹینٹ جنریٹ جب ہوا تو اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. یعنی ہمارے اس علاقے میں لوگ ڈبنگ کے ساتھ بھی انہوں نے دیکھا، اور اس نے ایون پوری سوسائٹی کو افیکٹ کر دیا، ہمارے یوتھ کو بھی ہر ایک کو افیکٹ کیا. تو بالکل یہی ہے کہ ہمیں اپنے کانٹینٹ کا نہ صرف میسج اچھا رکھنا ہے بلکہ اس کی پروڈکشن اچھی رکھنی ہے، اور اس کی جب اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ اس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. پروفیسر صاحب، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ جو جیسے ٹرکی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اب نیا وینچر پھر کرنے جا رہے ہیں، پاکستان سے بھی آرٹسٹ لیے جا رہے ہیں، وہ پھر ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں، وہ ہسٹری کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے. دوسری بات، ہم نے یہ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا مشاہدہ، ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ مجھ سے ڈفرینٹ ہو، کہ آپ اگر کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں، کوئی ایسا نیکی کا سادہ سا سیدھا سا کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کی ریچ اس طرح سے نہیں ہے، اس کی ویورشپ اس طرح سے نہیں ہے. انلیس اور انٹل آپ اس کو بڑا کیچی بنا دیں، اس پہ کوئی ورڈز ایسے لکھ دیں، یا آپ اپنا کانٹینٹ ہی ایسا جنریٹ کریں جو بڑی معذرت کے ساتھ جو فضول کاموں کا ہو، اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. تو یہ تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. میں نا دیکھیں، میں یہ جو دینی حوالے سے بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب رہنمائی کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا. اچھا، یہاں پہ اس کا ایک مارجن زیادہ ہے، لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو پازیٹیو اور فوکسڈ کنٹینٹ بنایا جاتا ہے اس کو بھی لوگ سننے والے ہیں اور اثر لینے والے بھی ہیں، اور ہمیں صرف اس کا پورشن بڑھانا ہے، اس میں انویسٹمنٹ بڑھانی. دیکھیں ہمارے ہاں جو مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ ہمیں مقابلہ تو کرنا ہے $1 بلین کی انڈسٹری کا، ہالی ووڈ کا، بالی ووڈ کا، اور ان کے کانٹینٹ کمپٹیشن تو لیکن ہمارے یہاں پہ ابھی تک میڈیا کانٹینٹ جنریشن میں انویسٹمنٹ اور اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اتنی زیادہ ایفرٹ موجود نہیں ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں وہاں پہ کیا ہے، وہاں کے جو بزنس جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ اپنے میڈیا آؤٹلیٹس میں باقاعدہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے آپ ان کی کوئی ایک مووی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ فلاں بینک نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے، فلاں ملٹی نیشنل نے بھی سپورٹ کیا ہوا ہے، اور اتنے ہیوی بجٹ سے وہ بنائی ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ابھی تک میڈیا کو ہیویلی سپورٹ نہیں کیا جا رہا. ایون مطلب تو اگر ہم میڈیا کو ایک سوسائٹی کی امپورٹنٹ فیلڈ سمجھ کے اس میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور انپٹ بھی دینا ہوگا، انپٹ بھی دیں گے. اچھا، اس سے کیا ہوگا، ٹیلنٹڈ لوگ آئیں گے، اچھی پروڈکشن سامنے آئے گی، اور وہ سوسائٹی کو افیکٹ بھی کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے میڈیا پہ خبر کی تحقیق کے حوالے سے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جو مسلم اسکالرس نے خبر کی تحقیق کے لیے جو معیار، جو پیرامیٹرز قائم کیے ہیں، وہ میڈیا کے استعمال کے لیے ہم کس طرح ان کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ یلغار ہے. دیکھیں، آپ کے سوال سے پہلے میں بات کروں گا جو عاصم صاحب بات کر رہے تھے. جی دیکھیں، میڈیا کے اوپر نیگیٹو کانٹینٹ یا پازیٹیو کانٹینٹ، جی، یہ صرف میڈیا کے اوپر مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دور کے میڈیا کا مسئلہ تھا، ہر دور کی مجالس کا مسئلہ تھا. ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ پازیٹیو کے مقابلے میں نیگیٹو جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا، اور نیگیٹو کو دبانے کے لیے پازیٹیو کو دبانے کے لیے نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ امپوز کی گئی. مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرمایا کرتے تھے تو
تو آپ تو صرف گفتگو ہی فرماتے تھے. جی. آپ جو کسی بھی مجلس میں جاتے تھے جا کے صرف گفتگو فرماتے تھے. آپ اپنی مجلس برپا کرتے تھے تو گفتگو فرماتے تھے, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے تھے, ان کو اپنا زندگی کا مقصد بتاتے تھے. جی. اچھا, لیکن آپ کے مقابلے میں نذر بن حارث جو ہے وہ مغنیات خرید کے لایا, شام گیا اور وہاں سے وہ گانا بجانے والیاں وہ خرید کے لایا, اور وہ باقاعدہ محفل منعقد کیا کرتا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ نہ جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کی محفل میں آئیں. اب دیکھیں, جو بھی مغنیات کی محفل برپا ہوگی تو لوگ تو اس طرف جائیں گے, اس کے اندر تو جو ساتھ اس کے شیطان لگا ہوتا ہے اور ساتھ جو انسان کا نفس لگا ہوتا ہے, اور وہ سارے کے سارے ایک پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے اور پازیٹیو کے اندر بظاہر اٹریکشن وہ کم ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کوئی پیرامیٹرز اختیار نہیں کیے نا کہ جو اس کو کیچی بنائیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز بنائیں کہ ایسا کریں کہ لوگ جو ہیں وہ نذر بن حارث کی طرف نہ جائیں ہماری محفل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پازیٹیو وے میں اپنی تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس طرف نہ جائیں کہ جناب اس میں جو نیگیٹو کانٹینٹ ہے وہ کس قدر کتنے زیادہ تیزی سے اور کتنے زیادہ مختلف روپ دھار کے آ رہا ہے. آپ کو روپ دھارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر سیدھے اپنے پازیٹیو وے میں دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے وہ بھی کافی ہے. اس کے لیے جو کانٹینٹ آپ نے جنریٹ کرنا ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے مقصدیت کے اعتبار سے, وہ اس کی فلمیت کے اعتبار سے وہ پاورفل ہو چاہے نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ اس کو دیکھیں. مثلا میں ایک کافی پرانی بات ہے کہ ایک میڈیا چینل پہ مجھے انہوں نے کسی پروگرام کے لیے بلایا تو پھر اس کے بعد ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے پروڈیوسر نے بتایا کہ وہ جی ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں یا جو بھی ان کے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی داڑھی بڑی ہے, اس سے ایک پروگرام نہیں کروانا. اچھا. تو میں نے کہا پھر کسی اداکارہ سے کروا لیں. تو دین کا پروگرام اگر کروانا ہے تو کسی داڑھی والے سے کروانا ہے نا. تو آپ نے اگر اعتراض کیا جی اس کی داڑھی بڑی, اور اس بنیاد پر جو ہے انہوں نے مجھے اس پورے پروگرام میں نہیں رکھا. کہ سر مجھے یہ اسکول آف تھاٹ بھی بتائیے کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پھر ظاہری وضاقتہ بھی آپ کا باقاعدہ اٹھنا بیٹھنا, آپ کا عمل پھر تو دین کے مطابق ہونا چاہیے. وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس کے لیے معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے, اس کے مطابق آپ چلیں اور اس کے مطابق کام کریں پھر ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہی سارے کے سارے میڈیا ٹیکٹکس یوز کیے کہ جو لوگوں کو کیچی بنانے کے لیے آپ حرکتیں, تو پھر دین تو خالص نہ رہا. آپ نے تو پھر ساری حرکتیں وہی شروع کر دیں تو پھر وہ دین خالص نہیں رہا. لہٰذا آج بھی جو لوگ اپنی دین کی دعوت کو کیچی بنانے کے لیے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو وے میں اپنا کام کرتے جائیں, لوگ اپنا کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ اسی کے اندر جس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور اس سے متاثر بھی ہوگا. اور عاصم صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ جب کانٹینٹ موجود ہوگا نا تو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, پوری دنیا میں لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں. اس کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, پازیٹیو کانٹینٹ موجود ہوگا تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا. ٹھیک ہے, میں لاسٹ کوشچن فیض صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. میڈیا پلیٹ فارمز پر اسلامی جو پروگرامز ہیں ان کے ذریعے عوامی تاثر تشکیل دینے کے لیے ہمیں مزید اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آئدر جو کر رہے ہیں دس از گڈ انف, یا ہمیں بھی اس میں مزید لانگ وے ٹو گو ہے, یہ چیزیں بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کام کریں اپنی ذمہ داری سر انجام دیں, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں لیٹ ہیں, یا کچھ نہ کہیں پہ جو ہماری پہلی بات بھی ختم ہوئی نا ڈاکٹر صاحب نے جب سے کہا کہ پازیٹیو کانٹینٹ کو ہر جگہ پہ پہنچا ضرور دیں, یعنی تیار بھی کریں اور پہنچا ضرور دیں. وہ پلیٹ فارم کوئی بھی ہیں تو ان پہ پہنچائیں, انشاءاللہ آپ کو وہیں سے رزلٹ بھی ملے گا. آپ جیسے مثلاً ہم پیغام ٹی وی کے والے سے اب ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ اگر لائیو ہیں یا کہیں آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کانٹینٹ پہلے پہنچتا ہے اور پھر اس کا امپیکٹ بعد میں جنریٹ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل زبردست بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نہ تو نظریات بدلنے ہیں
اور نہ ہی مطلب وہ اس طرح کی ڈراماٹائز یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز اس طرح میڈیا کنٹینٹ میں چیز بنانی ہے کہ جو کہ فیک ہو یا جو کہ دھوکا ہو. ٹھیک ہے, مطلب جھوٹ اور fantasy create نہ جھوٹ کریں. بھی ہو جائے, فینٹیسی ہو جائے, سنسیشن ہو جائے, وہ نہیں حقیقت بتائیں آپ. بالکل. تو اور لوگوں کے مسائل کو آپ حل کریں, ایڈریس کریں, جو لوگوں کا مسئلہ ہے اس پہ بات کریں, تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے نا, آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے. دیکھیں بڑی مختصراً ہم اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ڈپریشن, تنہائی, یہ آج کے دور میں ہر طبقے کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کا حل دین سے دے دیں گے تو وہ لوگ آپ سے جڑ جائیں گے. اگر ان کو کہیں حل یوگا سے مل رہا ہوگا, یعنی وہ وہاں سے کنیکٹ ہو جائیں گے. تو جب آپ کے پاس حل موجود ہے, دین میں موجود ہے, دعاؤں میں کے ساتھ, مطلب لوگوں جو کہ اسلام نے دی ہے, آپ ان کو سمجھا دیں گے کہ بھائی آپ اس طرح اپنی وے آف لائف کو اسلامک سیرت کے مطابق کر لیں گے تو آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی, آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے, آپ کا فیملی سٹرکچر ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے فیملی پرابلمس ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کی جو آپ جن مسائل کا شکار ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو لوگ ضرور آپ کے کنٹینٹ کو توجہ بھی دیں گے. جس طرح لوگ آپ کو گھنٹوں کالز کر کے اپنے مسائل پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مسئلہ آپ کو بتانے سے یا آپ کے بتانے سے حل ہو جائے گا. اس کا بہترین ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ آپ ہماری جتنی بھی ویڈیو کلپس ہیں, جی آئدر وہ یوٹیوب پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, آپ ان کو دیکھ لیجئے, ملینز میں ویوز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ دین سے جڑنا چاہتے ہیں. آپ جب ایسا کانٹینٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز کمپلیٹ کیجئے گا, دعا کی طرف جانا. میں صرف دو تین باتیں کہ آپ ایک طرح سے رضاکار بن جائیں. اگر آپ کنٹینٹ جنریٹ کرنے والے نہیں ہیں تو کنٹینٹ پروموٹ کرنے والے, شیئر کرنے والے اچھے کنٹینٹ کو اپنے دوستوں میں, اپنے حلقہ احباب میں آپ کی بات کاٹ وہ بن جائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے. جزاک اللہ. صرف 2 منٹ ہیں جی میرے پاس. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. پروفیسر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ادا کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ ٹرانسمیشن اختتام کو کریں, 2 منٹ ہیں, آئیے دعا میں شامل ہو جائیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ہم سب کے گناہ معاف کر دے. اللہ تو ہم سب کی طرف سے روزے نمازیں قبول فرما لے. اللہ ہماری زندگیاں قبول فرما لے, ہماری اولادوں کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کی زندگیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت کا باعث بنا دے. اللہ فلسطینیوں کے اوپر اللہ تو رحمت نازل فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ وہ کمزور مسلمان ہیں, اللہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان کی مدد فرما. اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے. اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما.
اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے ساتھ یہ افطار ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے۔ بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔